اور ان دا مین ٹائم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ ایک اور بچہ ہماری گود میں اکثر اوقات ایک اور بچہ اس وقت تک آ چکا ہوتا ہے جو ہمارا دوسرا بچہ، پہلا بچہ اس فیز میں انٹر ہوتا ہے. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جو پیرنٹ چائلڈ بانڈنگ ہے وہ اس جگہ پر تو بہت اچھی ہوتی ہے، اور اس جگہ پہ آہستہ آہستہ وہ پیرنٹ چائلڈ بانڈ جو ہے وہ کمزور پڑنا شروع کرتا ہے. اور ایج 10 جب وہ کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد ہر بچے کے اندر ایک زبردست قسم کی ایک نیڈ پیدا ہوتی ہے، اور وہ نیڈ یہ ہے کچھ پرائیویٹ اسپیس کی، کچھ پرسنل اسپیس اسے چاہیے. آپ یہ چاہیں گے کہ بچہ ہر چیز آپ سے شیئر کرے، لیکن بچہ یہ چاہے گا کہ ہر چیز آپ سے شیئر نہیں کرے. وہ بہت ساری چیزیں آپ سے شیئر نہیں کر رہا. اور یہ جو پوائنٹ ہے 10 ایئرس کے بعد یہاں سے لے کے 14 تک ایک زبردست اس کی زندگی کی جو بہت بڑی حقیقت ہے وہ ہے اس کے دوست، اس کی کمپنی. اور آپ اس کے جو دوست ہیں اور اس کی جو کمپنی ہے وہ ہماری خواہش پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی. بس وہ اس کی کمپنی ہے، آپ چاہیں بھی تو اس کی کمپنی کو اپنی خواہش سے تبدیل نہیں کر سکتے. بلکہ بچوں کے جو دوست ہیں وہ اصل میں ان کا میکا ہے. تو اگر ان کے بارے میں آپ کو کچھ بھی فرمانا ہے تو بہت احتیاط کر لیں، کیونکہ ہوگا یہ کہ وہ وہاں سے ڈیٹیچ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتے. اگر آپ مطمئن نہیں ہیں ان کے دوستوں پر تو وہ اتنی آسانی سے آپ سے بریک نہیں کر سکتے. تو پیرنٹنگ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ چیلنج بن جاتا ہے بانڈنگ. ایک ایسی بانڈنگ جو سسٹین کرے، ایک ایسی بانڈنگ. اچھا بانڈنگ ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بانڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے اپنی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آتے رہیں. بانڈنگ کا صرف مطلب یہ نہیں. یہ تو انفیکٹ سب سے انیشیل فیز کے اندر وہ مجبور ہوتے ہیں، آپ پہ پورے طور پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، تو وہ اپنی ضرورت کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں. لیکن بانڈنگ کا مطلب جو ہے، سب سے اہم مطلب یہ ہے بانڈنگ کا کہ وہ اپنی لائف آپ کے ساتھ مل کے گزارنا چاہیں. urge to live together. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کے اندر urge to be with you، اور دوسری میں آپ سے بات کر رہا ہوں شیئر، یہ بچے آپ سے شیئر کر سکیں. آپ کو پتہ ہے کیریکٹر کے اعلیٰ سطح پر پہنچنے کے لیے بھی کانفیڈنس درکار ہے. اگر ایک بچہ کانفیڈنٹ نہیں ہے تو وہ مشکل صورتحال میں سچ نہیں بولے گا. ایک ریسرچ یہ ہوئی کہ بچے جھوٹ کیسے بولنا شروع کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے اس بات پر، بہت حیرتناک بات ہے کہ بہت چھوٹے بچے اپنی زندگی کے پہلے جھوٹ جب بولتے ہیں تو ریسرچ یہ ہوئی، اس کے اوپر بڑی پروفاؤنڈ قسم کی ریسرچز ہیں. جھوٹ بولنے کا فینومینا ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بچہ بھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا جب تک وہ جھوٹ یا لفظ جھوٹ نہ سنے. اسے پہلی دفعہ پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ ایکٹ آف کلیورنس جو ہے یہ بڑا ہونے کی نشانی ہے، تو یہ مجھے پرفارم کرنا ہے، مجھے بھی یہ کر کے دکھانا ہے. اچھا تو یہ بڑے، ہر بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جلدی سے بڑا بن جائے. دوسری چیز جو ریسرچ کی فائنڈنگ ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ ہے کہ بچوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی جھوٹ کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے بولے. اینڈ دس از اے ویری ویری شاکنگ فائنڈنگ. تکلیف نہیں دے رہی ہے فائنڈنگ ہمیں؟ بچے نے اپنی زندگی کے ابتدائی جھوٹ کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے بولے. بہت بڑی تعداد میں وہ بچے جو ابھی طے ہو جائیں تو سیدھے اللہ میاں کے پاس جائیں اور سیدھے جنت میں جائیں، جن کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ پلیوٹ ہونا شروع ہوتے ہیں کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے. وہ گندگی قبول کرنا شروع کرتے ہیں کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے. کین یو امیجن؟ یعنی بچے سے زیادہ پاک صاف تو نہیں ہے نا. مطلب کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ لیس پیور تلا ہوا ہے پیور کو ٹھیک کرنے پر.
لیس پیور بزد ہے کہ پیور کو صحیح کر دے، صاف کر دے، ٹھیک کر دے، تو میں ٹھیک کر دوں گا. وہ ٹھیک تو نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ میرے جیسا ہو جاتا ہے. مجھ میں اور بچوں میں سب سے بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی مجھ سے نہیں ملتا، میرے ماسک سے ملتا. بچے انسان کی وہ قسم ہے جو بغیر ماسک کے پائی جاتی ہے اس دنیا میں. اور یہ اپنی زندگی کا سب سے پہلا جھوٹ جب بولتے ہیں، یعنی ابتدائی جھوٹ، کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے بولتے ہیں. تو ریسرچ یہ ہے کہ اگر کوئی کیریکٹر ہائی لیول آف کیریکٹر پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کانفیڈنس کی ایک خاص درجے پر اس کا ہونا ضروری ہے. اگر اس کے کانفیڈنس پہ آپ نہیں کام کر رہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بڑا نیک اور ایماندار بنے، تو اس کی ایمانداری اور نیکی مشکل میں رہے گی اور بہت پریشر میں رہے گی اگر وہ کانفیڈنس اس کے اندر نہیں ہے. یعنی کانفیڈنس کہتے کس کو ہیں؟ کانفیڈنس اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کو جو چیز ٹھیک لگتی ہے آپ وہ کر لیجئے. کانفیڈنس اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ جیسے ہیں ویسے ہیں، ویسے نظر آ جائیں، ویسے پیش ہو جائیں. ٹو اپیئر ایز یو آر. اور کانفیڈنس کی کمی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کانفیڈنس کی کمی اس چیز کو کہتے ہیں کہ اب آپ ذرا گھمانا شروع کریں، ذرا کچھ بننے کی کوشش کریں، کچھ ایک پروجیکٹڈ امیج. یہ کانفیڈنس کی کمی ہے. کسی طرح سے ایک یہ ہم سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کانفیڈنس کی کمی ہے. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر ہمیں یہ کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں کبھی کبھی ہم سے، یعنی ہمارا کانفیڈنس لیول بھی ہر طرف ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اور بعض اسکالرز نے کانفیڈنس کو ریلیٹ کیا ہے آپ کے ایمانیات سے. اپنے اوپر یقین اور خدا کے اوپر یقین. کانفیڈنس اپنے اوپر یقین کا نام ہے، اور اپنے اوپر یقین خدا کے اوپر یقین کی وجہ بن جاتا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کانفیڈنس. تو یہ جو میں اس وقت ڈائیگرام آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس میں آج کی محفل میں جو میں بات زیادہ کروں گا وہ کانفیڈنس اور کریٹیوٹی پہ کروں گا. لیکن اس کی اہمیت میں یہ بتا رہا ہوں کہ کانفیڈنس اتنا اہم ہے کہ اگر کانفیڈنس نہیں ہوگا تو ایک بچہ کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے جھوٹ بولنے میں مجبور ہو سکتا ہے. اس کے پاس چوائس نہیں. دوسری فائنڈنگ یہ تھی، بہت سے بچوں نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ کس وجہ سے بولا. دوسری فائنڈنگ یہ تھی کہ اگر سچ، ان کا سچ اگر لوگوں کے سامنے آئے گا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. وہ لوگوں کے لیے مطلب آئی ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ دین. انہیں اس کے جو نتائج تھے اس سے بڑا خوف تھا. انہیں لگا کہ نہیں یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ برا مانیں گے. اور یہ جو کانفیڈنس ہے، کانفیڈنس بڑا یہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ، بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا لفظ ہے. بہت زیادہ اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن کانفیڈنس بچوں میں آتا کیسے؟ کانفیڈنس بچوں میں جب آتا ہے جب ہم اسے یہ کانفیڈنس دیتے ہیں کہ تم جیسے بھی ہو میرے ہو. اور میں اس بات کو اپریشیٹ کروں گا کہ تم اپنی بات رکھ دو. اچھا ایک اور میں ذرا کریٹیوٹی پہ بھی آتا ہوں. یہاں سے میں ذرا جمپ کر کے ادھر آ رہا ہوں، پھر میں واپس ادھر آؤں گا. کریٹیوٹی کیا ہے؟ ذرا پلیز آپ لوگ اپنا کچھ بتائیے. واٹ از کریٹیوٹی؟ آپ کے خیال میں تخلیقیت کیا ہے؟ کچھ فرمائیں. بچے اپنی امیجنیشن استعمال کریں، جس طریقے سے آپ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے نہ کریں، اور اپنا طریقہ ڈھونڈ کے لائیں، اور جب تک وہ زیادہ بہتر ہو اور افیکٹو ہو آپ کے طریقے سے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس میں کچھ نئی چیز جو کہ کچھ کرتے ہو، کچھ نئی چیز، اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے انجوائمنٹ کے مطابق. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کریٹیوٹی جو ہے، بالکل کریٹیوٹی کچھ اپنے انداز سے کوئی چیز کرنا، اپنی امیجنیشن کو یوز کرنا، اپنی سوچ کو استعمال کرنا. اور اگر میں ان چیزوں کے اندر ایک کامن فیکٹر تلاش کروں تو اپنی چیز کو سامنے لے آنا، اپنی بات کو رکھنا.
دیکھا دیکھی سے پرہیز کرنا، بھیڑ چال سے پرہیز کرنا. ٹھیک، آپ کو پتا ہے یہ دیکھا دیکھی سے پرہیز انسان کے اندر کب شروع ہوتا ہے؟ ایک بچہ وہ کر رہا ہے جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے، باقی بچے وہ کر رہے ہیں جو سب کر رہے ہیں. یو سی کریٹیوٹی کیسے ختم ہوتی ہے؟ کریٹیوٹی وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. ایک کریٹیوٹی اور ایک اور لفظ پروڈکٹیوٹی اور کریٹیوٹی میں فرق ہے. تو اسی لیے میں ایک اور لفظ استعمال کر رہا ہوں، اوریجنیلٹی. کریٹیوٹی از اوریجنیلٹی. تو اوریجنل آئیڈیا ممکن ہے کہ غلط آئیڈیا ہو. آپ کو پتا ہے پروڈکٹیوٹی کیسے ہم سیکھتے ہیں؟ پروڈکٹیوٹی ہم ایسے سیکھتے ہیں، پروڈکٹیو ہونے کے لیے کریٹیو ہونا ضروری نہیں. اگر میں آپ سب لوگوں کو کیک بنانے کا ایک طریقہ بتاؤں اور آپ سب لوگ کھڑے ہو کر کیک بنائیں تو پروڈکٹیوٹی بہت ہوگی. 20 لوگ مل کے کیک بنائیں گے تو 20 کیکس بن جائیں گے، بہت پروڈکٹیو ہوگا. تو یہ میتھڈ انڈسٹری میں تو چلے گا، اس سے فائدہ بھی ہوگا، پروڈکشن بہت ہوگی اور لوگوں سے کہوں گا ماس پروڈکشن ہوگی، زبردست ریونیوز آئیں گے. اتنا لارج اسکیل اگر بہت بڑا سسٹم میں بنا لوں تو. لیکن اوریجنیلٹی جو ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو اوریجنل آئیڈیا ہے وہ آتھینٹک بھی ہو اور وہ کریکٹ بھی ہو. تو اوریجنیلٹی از ناٹ آلویز کریکٹ. مثال کے طور پر آپ نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ چاند جو ہے، یہ اوپر دیکھتے ہیں چاند رات میں نظر آتا ہے، دن میں کہاں چلا جاتا ہے؟ تو جو اوریجنل آئیڈیاز ہیں بچے کے وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. اور چاند کے معاملے میں بہت امکان ہے کہ وہ غلط ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کاکروچ کے بارے میں سوال کرتے تو ممکن ہے کہ وہ شاید کچھ اور آبزرویشن یا کوئی اور بگز وغیرہ یا پلانٹس اور سوائل تو شاید. لیکن اوریجنل آئیڈیاز جو ہیں، وین اوریجنل رسپانسز آر ویلیوڈ، جب بچوں کے اوریجنل آئیڈیاز کو اہمیت ملتی ہے، ان کی بات کو اہمیت ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بچہ اسٹوری رائٹر کیسے بنتا ہے؟ پہلی دفعہ جب وہ کہانی سناتا ہے تو اس کی کہانی میں سیکوینس نہیں ہوتا، اس کی کہانی میں لاجک کمزور ہوتی ہے، اس کا پلاٹ ڈھیلا ڈھالا سا ہوتا ہے. آپ نے سنی ہوں گی بچوں کی کہانیاں. لیکن اگر اس کی اس کہانی کو ویلیو ملے گی، اگر اس کی اس کہانی کو، جو اس کی کہانی، پتہ ہے اس کہانی میں سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اس کہانی میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اس کی کہانی ہے. ہمیں اس کہانی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ کہانی غلط ہے. ایسے تو نہیں ہوتا، بندر اور ہاتھی ایسے تو نہیں کرتے، مچھلی پانی سے باہر تو نہیں آتی، تم مچھلی کو فلائی کرا رہے ہو، مچھلی فلائی تو نہیں کرتی. اس کہانی کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس میں مچھلی فلائی کر رہی تھی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ اوریجنل بات ہے. ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا کہانی یہ ہے. آپ کو پتہ ہے یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہماری کیا اپروچ ٹھیک ہے، مطلب ہم کیا کریں کہ یہ مسئلہ نہ ہو. کہتے ہیں کہ بچوں کی جو ٹریننگ ہے اس میں 3-4 چیزیں، there should be a good mix of different things. For example, ایک بیلنسڈ ایجوکیشن وہ ہے جس میں کچھ ڈگری آف روٹ لرننگ ہے. If there is a complete absence of rote learning, it cannot be said as a balanced education. اور اسی طرح پروڈکشن جو ہے، یہ جو پروڈکشن ہے ایکچولی یہ ہوتا ہی ہے کہ کوئی
مثال کے طور پر اگر ہم ایک بچے سے کہیں آکسیجن گیس کیسے بنتی ہے اور بنا کے دکھاؤ تو یہ اس کو پروڈیوس ہی کرے گا. مطلب اگر سائنس کے ایکسپیریمنٹ میں وہ کوئی نیا طریقہ تو نہیں بنائے گا, تو اس کے نون میتھڈز ہیں اسی طرح بنائے گا. تو یہ بھی اس کی ایجوکیشن میں ہونا چاہیے اور اس کی ایجوکیشن میں یہ بھی ہونا چاہیے. لیکن جب اس کی اگر میں یہ کہوں کہ 0 سے 5 کا جو ایج ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس کی سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ یہ اور یہ اس کی بنیاد پڑ رہی ہے. اگر ہم کچھ گڑبڑ کرتے ہیں تو جو اسپوائل ہوتا ہے وہ اس کا کریٹو پوٹینشیل اسپوائل ہوتا ہے. اگر ہم اس کے کانفیڈنس اور اس کی سیلف اسٹیم کو ہرٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, ایک بچہ بہت ڈسپلنڈ ہے لیکن وہ بہت کانفیڈنٹ نہیں, اس بات کا بالکل امکان. تو 4 کام بچوں کو بہت مرغوب ہیں اور وہ کام بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. ایک ہمارا, آپ سب نے وہ 2 لفظ سنے ہوں گے, ایک ہم کہتے ہیں کہ ایک یوروپین اور ایک یوروپین. تو ان میں اچھی چیز کیا ہے؟ بالکل ضروری ہے. اور یہ جو ہے مطلب کہتے یہ ہیں کہ کوئی انسان ان میں فرق سمجھ لے تو وہ بڑا انسان بن جاتا ہے, اچھا سمجھدار ہو جاتا ہے, ذرا سینسیبل ہو جاتا ہے, اور اچھی خاصی زندگی گزرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سمجھ آنا شروع ہوتا ہے کہ اچھا یہ میری وشز ہیں, یہ نیڈس نہیں, یہ نیڈس ہیں, یہ وشز ہیں, یہ مجھے ان میں اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میں اس کو کیوں بائی کر رہا ہوں, یہ ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ سینس بہت آہستہ آتی ہے. بچوں کی جو تربیت ہے اس میں بہت سارے بچوں کے مطالبات اور بچوں کی شخصیت میں ایسے تقاضے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بچوں کی نیڈز نہیں ہیں, یہ ان کی وشز ہیں, لیکن ایکچولی وہ ان کی نیڈز ہیں. فار ایگزامپل ان میں 4 کام میں اسپیشلی ایک کام ہے, بچوں کی سب سے بڑی نیڈ ہے باتیں کرنا. باتیں کرنا کسی بچے کی بہت بڑی نیڈ ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کی اچھی مطلب یہ تو میں نے ایک ویژن دیا ہے, لیکن اس کے لیے جو میں ایک آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ اب کیا کریں, وہ میں 4 پوائنٹس شیئر کروں گا. پھر اس کے بعد میں کویشچن آنسرس کے لیے اس کو اوپن کر دوں گا. یہ ایک بہت ہی انٹروڈکٹری لیول کا پروگرام ہے. ہمارا جو فل لینتھ ورک شاپ ہے وہ 3 فل ڈیز کا ہے, جس کے اندر ہم بہت سارے فریم ورک اور بہت ساری اسٹریٹجیز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. میں پہلی جو میں نے بات کی وہ باتیں, بچوں کی تعلیم اور بچوں کی سیکھنے کے عمل میں, لرننگ میں, کانفیڈنس بلڈنگ میں, کریٹیوٹی کو نرچر کرنے میں آپ انہیں سب سے اہم چیز جو دے سکتے ہیں وہ کان. ہم دکان دیتے ہیں, یعنی جب کبھی بچوں سے خوش ہوئے چلو تمہیں مال لے چلتے ہیں, یعنی کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کی لرننگ میں سب سے اہم چیز جو آپ دے سکتے ہیں وہ کان ہے, وہ دکان نہیں ہے. ہم کہتے ہیں چلو کچھ دلا کے لائیں, اور جتنی تسکین اس کی پیٹ بھر کے باتیں کرنے سے ہوگی. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آخری دفعہ ایسا موقع کب آیا آپ کی اور آپ کے بچے کی زندگی میں کہ اس کے پاس جتنی باتیں تھیں وہ اس نے کی, اور اس کے بعد ایک پوائنٹ, اچھا ایک اور بات, آپ کی اور اس کی ریلیشن شپ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آپ سے باتیں کرنا بھی چاہے. یہ جو میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا نا کہ ایک صاحب سے میں نے پوچھا یہ بتائیں آپ کی اور آپ کی بیٹی کا ریلیشن شپ کیسا ہے. کہنے لگے پہلے تو مجھ سے بہت باتیں کرتی تھی, بڑا بہت اچھا ہمارا, لیکن اب جو ہے یہ آپ یہ ڈائیگرام یاد ہے میں نے شروع میں بتائی, یہ ایسے چل رہا ہے. یہ بانڈنگ کا آئیڈیل پیریڈ ہے, اور اگر وہ پیرنٹس جن کی اس پیریڈ میں بھی بانڈنگ نہیں ہوئی تو وہ تو پھر سلام ہے. مطلب
بلکہ نہیں لاہور. تو وہ آہستہ آہستہ وہ پھر ڈکلائن کرتی ہے کیونکہ ہمارا ٹالرنس لیول کم ہوتا ہے. اور بانڈنگ کیا کیسے میں نے ڈیفائن کی ہے کہ ارج ٹو بی ود یو یا شیئرنگ کی اسپرٹ تو وہ گریجولی ان میں کم ہوتی ہے. اور وہ کیوں کم ہوتی ہے؟ اس لیے اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے پیرنٹس اپنی بیٹی کے ساتھ اور اپنے بیٹے کے ساتھ اگر وہ بیٹھ بھی جائیں کچھ ٹائم نکال کے تو بیٹی یا بیٹا نہیں چاہتے کہ وہ اپنے ابو یا امی ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھے بات کریں بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو شیئر ود دیم. They are living a life full of excitement, energy and activities. There is a lot of activism, rather dynamism in their lives, but they are reluctant to share their full of activities life with their parents. وہ نہیں چاہتے کہ ان سے شیئر کریں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلی چیز جو بچوں کی مرغوب غذا ہے وہ باتیں ہیں. لیکن اگر پیرنٹ اور چائلڈ کی وہ بانڈنگ ہے کہ وہ باتیں ہو سکتی ہیں اور آپ اتنے اویلیبل ہیں یعنی کہ اس نے دل کھول کے باتیں کی اور آپ نے دل کھول کے باتیں سنی. باتیں ہونا کم کیسے شروع ہوتی ہیں؟ اگر آپ کی اور بچے کے درمیان باتیں نہیں ہو رہی تو پتہ ہے کیسے اس کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچہ آپ سے بات نہ کرے تو اس کی بہت آسان سی ٹپ ہے. اور وہ ٹپ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بولنا شروع کرے آپ اس کی بات سننے سے پہلے اسے کمپلیٹ کریں. دوسری سنہری ٹپ یہ ہے کہ جب وہ آپ کو کچھ بتانا شروع کرے تو آپ اس کو کریکٹ کرنا شروع کریں. اور تیسری ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز بار بار اس کو بتائیں. اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ وہ آپ سے باتیں کرنا چھوڑ دے گا. کہے گا زبردست دیکھو بیٹا تو میں نے بتایا تھا جب کبھی ایسے ہو تو تمہیں ایسے. اور آپ کی اور اس کی سب سے بڑا اگر میں یہ کہوں پیرنٹنگ وداؤٹ اسپوائلنگ جو میں نے آج کے سیشن کا ٹائٹل دیا ہے, اگر آپ کا بچہ آپ سے باتیں کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, بلکہ میں دو باتیں بتاؤں گا. اگر آپ کے پاس اپنے بچے سے باتیں کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, دو صورتحال ہو سکتی ہے نا. ایک صورتحال یہ, ایک سچویشن یہ ہے کہ آپ کے پاس اپنے بچے سے باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے, بٹ بوتھ آف دا پارٹیز آر ویری ولنگ اینڈ انٹرسٹڈ ٹو ٹاک اینڈ انگیج ود ایچ ادر. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا اس کے پاس بیچارہ ایکیڈیمک لوڈ, ایکیڈیمک بلڈوزر اس کے اوپر پھیرا جا رہا ہے, امتحانی چکی میں بیچارہ پس رہا ہے, تو کسی وجہ سے دونوں پارٹیز کے پاس ٹائم نہیں ہے, باتیں کر نہیں پا رہے لیکن چاہتے ہیں کہ باتیں کریں. یہ ایک سچویشن ہے. تو ایسی صورتحال کو میں کہتا ہوں کہ پیرنٹنگ از ان ڈینجر. دوسری صورتحال یہ ہے کہ آپ کا بچہ آپ سے باتیں کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈینجر کی بات نہیں. Parenting has caused damage. Damage has been caused. اب آپ کیا کریں کہ یہ ڈیمیج, یہ سائیکل ریورس ہو. تو زندگی ساتھ گزارنے کا جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. ہم ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں, ہم ان کی کیریکٹر کیسے شیپ کرتے ہیں. ہم کیریکٹر جب شیپ کرتے ہیں جب ہمارے اور ان کے درمیان ایک اوپن کمیونیکیشن ہوتی ہے, وہ ہم سے اپنی ہر بات کہتے ہیں, اور پھر ہم ان کو وہ کسی نازک لمحے پر, کسی حساس سینسیٹیو مومنٹ کے اوپر ہم بہت حکمت کے ساتھ وہ بات ان کو کہتے ہیں جو ان پہ اثر کرتی ہے. لیکن ہم ان کو اتنی اوور ڈوز نہیں دیتے کہ کمیونیکیشن اسٹاپ ہو جائے, اور ہم اتنی کم ڈوز نہیں دیتے کہ پھر ہماری کمیونیکیشن کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے, تو
انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 4 کام ایسے ہیں جو ہر بچے کو فطری طور پہ بہت مرغوب ہیں، لیکن یہ چاروں کام ہماری ذرا سی مس ہینڈلنگ کے نتیجے میں ہونا کم ہوں گے، اور اگر ہم ان کاموں کو اہمیت نہیں دیں گے تو یہ کام نہیں ہوں گے. پھر اگر آپ اس کام کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ اسپیلنگز یاد کر رہا ہے تو یہ اس کی زندگی میں زیادہ کام کی بات ہے، اور اگر ایک بچہ باتیں کر رہا ہے تو یہ اتنا کام کی بات نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک بچہ اگر باتیں کر رہا ہے یہ زیادہ قیمتی کام ہے اس کی لرننگ کے لیے. اٹس nothing could be more important in his or her life than talking, and especially talking with you جب وہ آپ سے باتیں کر رہا ہے. اگر وہ اسپیلنگ یاد کر رہا ہے تو اس کی ایک اسکل ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ ایک روٹ لرننگ کے پروسیس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، اسپیلنگس کو لاجیکلی بھی یاد کیا جاتا ہے، فونیٹیکلی بھی آپ اس کو یاد کرتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے اس کے اندر ایک ٹیکنیک ہے، ایک لاجک ہے، ایک چیز یاد کر رہا ہے، اچھی بات ہے. لیکن جو آپ سے بات کر رہا ہے وہ بہت اہم بات ہے. دوسرا کام جو بچوں کے لیے بہت مرغوب ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں اور جس سے ان کی لرننگ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ہے دوست بنانا، دوستیاں، فرینڈشپس. بچوں کی اسکول لائف میں ان کی پرسنالٹی کو شیپ کرنے والا سب سے بڑا فیکٹر کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، فرینڈشپس. فرینڈشپس. اور ایک اور جو مسئلہ پیرنٹس کے ساتھ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر ان کے فرینڈس وہ ہیں، جیسا کہ پیرنٹس اگر ایک بچے کے 4 دوست ہیں، ان میں سے 2 دوست ایسے ہیں جن کو میں اپروو کرتا ہوں، جن کو میں پسند کرتا ہوں، جو بڑے زبردست بات ہے. اگر چاروں ایسے ہیں تو اور زبردست بات ہے. لیکن اگر 4 میں سے 1 یا 2 ایسے ہیں جو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے کسی وجہ سے، تو پھر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. اور اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ بہت چیلنجنگ چیز ہے، کافی ٹرکی کام. دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو بچوں کی لائف میں وہ ہے پیئر پریشرز. تو بچوں کی زندگی میں 3 بڑے پریشرز ہیں. ایک تو ہے پیرنٹس کا پریشر، آپ خود ماشاءاللہ ایک پریشر ہے اس کی زندگی میں، تو ٹھیک ٹھاک پریشر. دوسرا پریشر ہے ایکیڈیمک پریشر، اور تیسرا پریشر ہے پیئر پریشر. اور ان تینوں پریشرز میں سب سے زیادہ ہولناک قسم کا پریشر ہے پیئر پریشر. اور اس پیئر پریشر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس نے دوست بنایا. یہ ہے دوستی کا پورا فنامنا. اس کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایسے اوشن میں ہے جہاں شارکس ہیں اور اسے کھا جائیں گے، تو وہ الائز بناتا. اور اب جس قسم کی دوستیاں آج کل کی دنیا میں ہو رہی ہیں، وہ دوستیاں بڑی آسانی سے اس میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہیں. مطلب وہ ایک گروپس بن جاتے ہیں اور وہ ایک پرماننٹ گروپنگز ہو جاتی ہیں. تو وہ انہیں ایک سینس آف سیکیورٹی دیتی ہیں. تو ایک ایسی سچویشن میں اس کے اوپر کسی قسم کا بھی کامنٹ بجائے اس کے کہ آپ اس معاملے کو ٹھیک کریں، وہ اور بگڑنے کا باعث ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دوستوں کے چناؤ میں احتیاط کرے اور اچھے دوست بنائے، تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب آپ کا بچہ 8 سال 9 سال 10 سال تک کا ہو جاتا ہے، تو آپ کوالٹیز آف اے گڈ پرسن، اچھا دوست کون ہے، اچھا انسان کون ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں. یہ صرف اس وقت ہوگا جب آپ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے. اگر آپ کا اور ان کا باتوں کا اگر آپ کا اور ان کا باتوں کا چینل آن ہے ہی نہیں، وہ آپ کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتا، یا چلیں بات کرنا نہیں چاہتا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا وہ تو کتنی خطرناک بات ہے نا. لیکن چلیں اگر آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے اویلیبل نہیں ہیں، باتیں کرنا چاہتے ہیں، بوتھ پارٹیز آر انٹرسٹڈ ٹو بی انگیجڈ ود ایچ ادر یٹ ناٹ اویلیبل ڈیو ٹو سم ویری انڈرسٹینڈیبل ریزنز. آپ 15 دن باہر رہتے ہیں پھر 2 دن آتے ہیں، یا وہ بیچارہ بایولوجی کیمسٹری فزکس کی چکی پیس رہا ہے، تو اس کے بعد
تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ اپنے دوستوں کے چناؤ میں احتیاط کرے تو آپ اس سے دو چیزیں کیجیے. ایک تو یہ کیجیے کہ اچھے دوست کی کوالٹیز کیا ہیں, اچھے انسان کی کوالٹیز کیا ہیں, بغیر اس کے دوستوں کے اوپر کوئی کامنٹ پاس کیے ہوئے نیور نیور ایور پاس اینی irresponsible comment on his or her friends. تمہاری دوست کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, تمہاری دوست کا مسئلہ ہی ہے, اس کے ساتھ, اس کے اور اس کے ابو دونوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. ابا جان پہ بھی پہنچ گئے, اماں جان پہ بھی پہنچ گئے, دادا جان تک پہنچ کے اس کو ٹھیک کر کے واپس آتے ہیں, کہتے ہیں اب میں نے اس کو بتا دیا ہے کہ یہ جو عبدالرحمن ہے یہ خود بھی گڑبڑ ہے, اس کے ابو بھی گڑبڑ ہے, اس کے دادا بھی گڑبڑ تھے, یہ پورا خاندان ہی گڑبڑ ہے, لہٰذا اس سے دور رہو. تو اب یہ دور ہو جائے گا جناب, اب یہ اور قریب ہو جائے گا, اور اب یہ پتہ کیا کرے گا, اب یہ کرے گا کہ عبدالرحمن کے ساتھ جب بھی جائے گا آپ کو تو ضرور بتائے گا, ہے نا, بتائے گا, ہرگز نہیں بتائے گا, کبھی بھی نہیں بتائے گا. اب وہ سمجھ جائے گا کہ اچھا عبدالرحمن بلیک لسٹڈ ہے نا, تو اب میں اور عبدالرحمن جو کچھ بھی کریں گے ابا جان کو تو ہرگز نہیں بتانا. لیکن اگر آپ یہ کام نہ کریں بلکہ آپ یہ کام کریں, آپ کو دو کام کرنا ہے. ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ڈو ناٹ پاس any irresponsible comment on your child's friends. Point 1. Point 2. Keep on discussing the qualities of a good person and a trustworthy friend. ہم کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں, کیسے نہیں کر سکتے, کس کو ہم قریب آنے دینا چاہیے, کس کو نہیں دینا چاہیے, مطلب ہم کس طرح کے انسان کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا چاہیے, کس طرح کے انسان کے ساتھ نہیں بنانا چاہیے, یعنی یہ والی باتیں, اس کا کرائٹیریا, اس کی سینس بہت ہی حکمت کے ساتھ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے اس نے 3 دوست بنائے اور تینوں بس عجیب و غریب چیز ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے دوستوں پہ کامنٹ کریں, آپ جنرلی اس کے ساتھ اس قسم کی بات کریں تاکہ اس کے اندر ایک سینس ڈیولپ ہو. تیسری چیز جو آپ اس کے ساتھ کیجیے وہ یہ کہ آپ اپنی لائف کے ایکسپیرینسز آف فرینڈشپس شیئر کریں. سم لیسنس دیٹ یو ہیو لرنڈ ان یور لائف, شیئر یور لائف لیسنس. آپ کی زندگی کے وہ دوست جو آپ کو کسی مشکل ٹائم پہ انہوں نے ساتھ دیا, آپ کے کام آئے, یا دوستوں کی کوئی اسٹوری, کوئی ایسی بات. یہ ایک پریزروڈ کہہ لیجیے ایکسپیرینس ہے. اسٹوری جو ہے وہ ایک پریزروڈ ایکسپیرینس ہے جس کو آپ بڑی آسانی سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو تیسری چیز جس میں وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز میں گھسنے کا شوق, اسپیشلی چھوٹے بچوں میں. اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو ایڈونچر کرنا, تجسس کہہ لیجیے, ٹھیک ہے, ہر چیز کے اندر جانا ہے, ہر چیز میں بڑھنا ہے, ہر چیز کو کھول کے دیکھنا ہے, ہر چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہے. کیوریوسٹی ہے, ایکسپلوریشن ہے, ایک اسپرٹ آف انویسٹیگیشن ہے, ایک ارج ٹو نو اباؤٹ ایوری تھنگ. تو بہت سے بچوں کو اس کے اوپر بڑا کچھ بچوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اور کچھ بچوں کے اندر جو کیوریوسٹی ہے وہ ایسی ہے جس کو وہ مینیج کر لیتے ہیں اور جس کو وہ کوپ اپ بھی کر لیتے ہیں. لیکن کچھ بچوں کے اندر کیوریوسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جس کو وہ کوپ اپ نہیں کر سکتے, جو ان کے لیے مینیجبل نہیں. وہ اس کیوریوسٹی کی وجہ سے بے چین اور بے تاب رہتے ہیں. وہ کسی بھی چیز کو کھول کے توڑ کے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہر چیز میں گھسنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی وہ ان کا وہ بیہیویئر ہے جو ان کی لرننگ کی بہت بڑی ریزن ہے. اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو وہ بہت لرن نہ کرتے. اگر بچوں میں یہ کوالٹیز نہ ہوں تو بچے
کچھ بھی نہیں لرن کریں گے. تو اس کو چینلائز کرنا, اس کو اپروپریٹلی رسپونڈ کرنا, اس کو اپریشیٹ کرنا, یہ ایک اور. چوتھی چیز جو ہے جس کو ہم گھومنا, یہاں جانا وہاں جانا, وہاں پہنچنا یہاں جانا. اچھا میں اگر یہ کہوں, آپ سوچیں کہ کیا زبردست کریکلم ہوگا اگر ہم بچوں سے کہیں بیٹا آج ہم نے تمہارا ایک کریکلم سیٹ کیا ہے, اس میں 4 ایکٹیویٹیز ہیں, باتیں, دوستیاں, ایکسپلوریشن اور گھومنا. زبردست کام ہوگا یہ, زبردست فل آف لرننگ پیکیج ہے یہ. لیکن جنرلی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ جنرل پرسیپشنز یہ ہوتی ہیں کہ یہ باتیں جو ہیں, نہیں باتیں تو بڑی گڑبڑ چیز ہوتی ہے. باتوں اس کو کسی طرح سے ہمارے اندر شاید وہ کبھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, کبھی ہم وقت ہوتا ہے تو ہم اس کیفیت, اس مائنڈ سے, اس موڈ میں نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں, اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہی مجھے وقت ملا ہے, کیا میں اس میں ٹی وی نہیں دیکھوں, کیا میں اس میں کچھ اور نہ کروں, میں اس میں انہیں کو لے کے بیٹھوں. تو وہ ایک اور مسئلہ ہے. تو یہ 3-4 چیزیں جو مجھے تو جی اچھا اب ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا ہے, یا بچا ہے کون منٹ ہے, کویشچنز ہم لیں گے ابھی کس طرح دیں گے. تو ایک اور جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچے کی جو شخصیت ہے اس کو جانا جائے کہ یہ کیا چاہتا ہے. ہر بچہ اگر آپ کے 4 بچے ہیں تو وہ سب ایک جیسے نہیں ہوں گے, اور ہر بچہ ڈفرینٹ ہے. ہر بچے کی جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی خاص فیلڈ کے اندر زیادہ اچھی طرح سے مینیفیسٹ ہو سکتا ہے, زیادہ اچھی طرح سے سامنے آ سکتا ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ ہر بچہ میتھس میں اچھا ہو, یا ہر بچہ لینگویجز میں اچھا ہو, تو یہ ضروری نہیں ہے. یا ہر بچہ سائنس میں اچھا ہو, تو یہ ضروری نہیں ہے. تو بچوں کے جو ٹیلنٹس ہیں وہ بہت مختلف ہیں. اور اسی طرح بچوں کی اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ جو آئس برگ والی اگزامپل ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے اور جو اندر ہے اس میں بہت فرق ہے. تو اپنے بچے کے بارے میں جاننا, اس کے اندر اس کو سمجھنا, یہ ایک بہت بڑا کام ہے. جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو دیا ہے, میں اس کے اوپر ذرا یہ کھولیے گا. اس میں پہلے پیج پر 20 کریکٹرسٹکس آف انسکسیسفل پیرنٹس ہیں. ایک نظر ذرا اس لسٹ پہ ڈالیے, اور اس میں آپ کیجئے یہ کہ وہ صلاحیت یا وہ خصوصیت جو ہمارے اندر بدل جائے عدم پائی جاتی ہے, اس پہ ذرا ٹک لگائیے کہ ہاں یہ تو ہم کر رہے ہیں. یہ اپنے کسی ٹرسٹ وردی فرینڈ یا ریلیٹو سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیں ایویلویٹ کرے اس لائن. یہ بچوں سے پوچھا جا سکتا ہے. اگر بچے بڑے ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں. زبردست. اب جیسے اس میں ایک پوائنٹ ہے نگلیکٹ دیئر ہیلتھ. یہ بھی بڑا اہم ہے. بہت سے پیرنٹس اپنی ہیلتھ سے غافل ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کی اپنی جب انرجی لیول ڈاؤن ہوتا ہے, یا اپنے ویکنیس ہوتی ہے, یا وہ فریش نہیں ہوتے, تو اس کا بھی اثر بہت زیادہ ان کے موڈ پر اور ان کی اپیئرنس پہ, ان کے بیہیویئر پہ پڑتا ہے.
جبکہ اگلے پیج کے اوپر 20 کیریکٹرسٹکس آف سکسیسفل پیرنٹس. اور ایک ایمفسائز کوآپریشن ناٹ کنٹرول. تھوڑا واضح کر emphasize cooperation not control کا مطلب یہ ہے کہ جو norms and rules of the house یا گھر میں جو بھی معاملات ہیں ان میں فیصلے یک طرفہ نہیں ہوتے، بلکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں انوالو کیا جائے اور بچوں کو یہ فیل آئے کہ بہت سارے میٹرز جو ان سے متعلق ہیں اس میں ان کا انپٹ شامل ہے، تاکہ ان کا کوآپریشن جو ہے وہ سامنے آئے. وہ انہیں ایسا نہ لگے کہ ایک ایسی جگہ مطلب میں ہوں جس میں مجھے صرف کچھ رولز اینڈ ریگولیشنس فالو کرنے ہیں. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ 2 جابس کرتے ہیں، ایک صبح میں اور ایک سیکنڈ ہاف میں، اور وہ ان دونوں جابس میں سے 50 نہیں کر سکتے اپنی مرضی سے. ان کا دن جو ہے وہ جاب کی طرح ایسا لگتا ہے. کبھی سوچیں اور بتائیے اس میں. آپ نے لکھا ہوا unsuccessful parents may repeat everything twice. What does it mean? ہاں مطلب وہ پہلی دفعہ کہنے پر وہ کام نہیں ہو پاتا تو وہ بار بار انہیں ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. بلکہ تھرائز بھی کم ہی لکھا ہے، وہ اس کو 4 ٹائمز 7 ٹائمز 8 ٹائمز تک چلے جائیں. یعنی اگر انہوں نے کوئی اپنے بچے سے کوئی کام کہا یا کوئی بات کہی ہے کہ چلو بیٹا کھانا کھا لو، تو بیٹے کو کھانا کھلانے کے لیے کوئی 9 دفعہ کہنا پڑے گا اور 9ویں دفعہ ذرا فورسفلی کہنا پڑے گا تو تب جا کر وہ کام ہوگا. تو یہ اس پیرنٹ کی جو بات ہے اس کی کریڈیبلٹی اتنی لو ہو چکی ہے کہ جب یہ بات، یعنی یہ بہت انٹرسٹنگ میں آپ سے شیئر کروں. بعض اوقات امی اور ابو دونوں موجود ہیں، کبھی امی اپنی کریڈیبلٹی اتنی لوز کر چکی ہوتی ہیں کہ اماں جان 9 دفعہ ایک بات کہہ رہی ہیں اور وہ بات نہیں سنی جا رہی، اور ابا جان نے کہ دوسری دفعہ کہنے پہ یا پہلی دفعہ کہنے پہ سنی جا رہی ہے. اب اس کے پیچھے یا تو فیئر فیکٹر ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور فیکٹر ہے. لیکن انسکسیسفل پیرنٹس جو ہیں ان کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ انہیں کوئی کام اگر بچوں سے کہنا ہو تو وہ ایک دفعہ کہنے پہ نہیں ہوتا. دوسرے لفظوں میں بچے ان کی سنتے نہیں ہیں آسانی سے اور انہیں بار بار وہ بات کہنی پڑتی ہے. یہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں لکھا گیا ہے کہ کوئی اہم بات اگر کوئی ان کی کوئی وزڈم یا کوئی ایک ایسی وائز یا کوئی ایسی زندگی کی کوئی کانسیپٹ انہیں دینا ہے تو وہ تو آپ ٹھیک ہے زندگی میں ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جنرل ایوری ڈے میٹرس کے بارے میں. کوشچن ہے وہ یہ کہ یہ چیز ہم ایج سے کس طرح ریلیٹ کریں گے، کیونکہ جیسے میرے بچے دونوں بہت چھوٹے ہیں. اب اگر کسی 2 سال کے بچے کو یا 3 سال کے بچے کو آپ کو کوئی بات بتانی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو سکھانے کے لیے آپ کو باتیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں. تو وڈ اٹ بی ہاں اس میں نہیں آئے گا. یہاں ذرا سکسیزفل اور سکسیزفل کی ڈیفینیشن بتا دیجیے کس کانٹیکسٹ میں آپ کہہ رہے ہیں سکسیزفل، کس کانٹیکسٹ میں آتا ہے یہ ورڈ اٹسیلف سبجیکٹو. ہاں بہت سبجیکٹ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں تو اصل میں جو بنیادی طور پر یہ جس کانٹیکسٹ میں جو پیچھے آیا تھا نا کہ کانفیڈنس، ہم جہاں سکسیزفل پیرنٹنگ کی بات کریں گے تو اس میں ہمارے سامنے جو کانسیپٹ ہے یا ویژن ہے وہ 3 چیزیں ہیں: کانفیڈنس، کریٹیوٹی اور کیریکٹر. تو وہ پیرنٹنگ جو ان چیزوں، کیونکہ ہمیں کہیں کوئی بینچ مارک یا کہیں کوئی اس کا کرائٹیریا بنانا ضروری تھا تو اس وجہ سے ہم نے اس کے کانٹیکسٹ میں اس کو رکھا.
اچھا، تیسرے پیج کے اوپر آپ اپنے بچے کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور آپ کو یا کن کن ایریاز پہ آپ کو جاننے سے آپ کو مدد ملے گی، تو اس کے کچھ پوائنٹرز دیے ہوئے ہیں. کوئی 20 پوائنٹرز ہیں کہ آپ کے بچے کی گھر میں فیوریٹ ایکٹیویٹی کیا ہے، اور اگر آپ کو یہ پتہ لگ گئی ہے کہ فیوریٹ ایکٹیویٹی یہ ہے، تو پھر آپ یہ جانیے کہ وہ فیوریٹ ایکٹیویٹی کتنی ایڈوائزبل ہے، کتنی اچھی ہے، ہیلدی ہے. اسی طرح اس کی فیوریٹ ایکٹیویٹی اسکول میں کون سی ہے اور کیوں ہے اسکول میں یہ والی فیوریٹ ایکٹیویٹی، اس کے کیا فیکٹرز ہیں. یہ آپ کو اپنے بچے کو سمجھنے میں مدد ملے گی. جتنا آپ اپنے بچے کے بارے میں جتنا آپ اپنے بچے کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اتنا آپ اپنے بچے کو اچھا ہینڈل کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کا فیوریٹ ٹی وی پروگرام کون سا ہے اور وہ کس وجہ سے اس کا فیوریٹ پروگرام بنا ہے، اور اسی طرح اور کئی سارے سوالات اس میں موجود ہیں. تو یہ جو پیجز ہیں، یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک کوئک، ایک بہت ہی شارٹ ہینڈی ٹپس ٹائپ کی ایک ریڈنگ کے لیے دی ہیں. نیکسٹ جو پیج ہے، ہاؤ ٹو ریز کانفیڈنٹ کڈس. ڈیولپ پازیٹیو سیلف اسٹیم آف چلڈرن تھرو ہائی لیول آف ٹرسٹ. کہ جتنا آپ ان پہ ٹرسٹ کریں گے، ان کا ایک مثال کے طور پر ان کا ایک رزق ہے جو ان تک پہنچتا ہے آپ کے حق کرنے کے نتیجے میں. جب آپ اپنے بچے کو گلے لگاتے ہیں تو ایک خاص قسم کا رزق آپ کے بچے تک پہنچتا ہے. اور وہ والدین جو اپنے بچوں کو گلے نہیں لگاتے، یا اپنے بچے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنے بچے سے ٹھیک ہے محبت کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، ہاؤ سکسیزفلی یو آر ایبل ٹو کمیونیکیٹ یور لو ٹو یور چلڈرن. یعنی آپ اپنے لو کو ایکسپریس کیسے کرتے ہیں، اسے کیسے پتہ لگتا ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ بغیر دکان لے جائے ہوئے، بغیر مال لے جائے ہوئے، آپ بغیر خرچہ کیے ہوئے آپ یہ بات اسے کیسے بتا سکتے ہیں کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے، اور اس میں خرچہ نہیں کرنا. نہیں بول سکتے ہیں آپ جو مرضی کریں، خرچہ نہیں کریں. مطلب وداؤٹ اسپینڈنگ ہاؤ ول یو ایکسپریس یور لو. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. تو یہ جو ڈیولپ پازیٹیو سیلف اسٹیم آف چلڈرن ہے، بہت سے پیرنٹس کی ایک مزاج کا حصہ ہے اپنے بچوں کو کریکٹ کرنا. جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو وہ اسپوائل ہوتے ہیں کریکشن سے. کریکشن از ناٹ دا رائٹ وے. رائٹ وے کیا ہے بتائیے؟ رائٹ وے کیا ہے؟ کریکشن نہیں ہے رائٹ وے. کیا ہے؟ ماڈلنگ. تو یہ ایک میں بہت انٹرسٹنگ ایک اور چیز کہوں. ایک ریسرچ ہوئی بچوں کی ٹیمپرامنٹس کے. بچوں کے ٹیمپرامنٹ کا بھی اپنا ایک تھریش ہولڈ ہے. بچوں کے ٹیمپرامنٹ بھی، اور وہ ہر بچے کا ویری کر رہا ہے. ٹھیک ہے. جس بچے کی ایموشنل نیڈس ٹھیک سے ایڈریس ہوئی ہیں. ایموشنل نیڈس کیا ہیں؟ ایموشنل نیڈس یہ ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ جس بچے سے اس کے والدین نے بغیر خرچہ کیے ہوئے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے، اس کی ایموشنل نیڈز ایڈریس ہوئی. اور اگر آپ کو پتہ ہے ہم اپنی جو لو ہے اس کو مٹیریل سے کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وی آفن فیل ٹو ایکسپریس our love and establish a bond with them, and we try to compensate through different گاڑی لے آئے، چیزیں لے آئے، آئی پیڈ لے آئے، آئی پوڈ لے آئے
اور پتہ نہیں کیا کیا گیا. We shouldn't be getting confused with a child who wants, for example, wants a balloon, or he wants different things because he loves to play with them. ہاں آپ کو پتہ ہے ایک اور دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں. یس یو آر رائٹ. جب بچہ ایک بلون کو دیکھتا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ بلون مجھے ملے, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یعنی آئی ایگری. اسی کیس کو ہم لیتے ہیں ذرا سا, بلون اس کو ضرور دلائیے, لیکن بہت سے پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ اوکے اسے بلون دلائے, چلو میں ذرا ادھر چلتا ہوں. اب پتہ ہے بچے کی جو فوری نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ناؤ بلون اینڈ یو Play with them. Yes. With the balloon. اب پتہ ہے جب بچے کے پاس کوئی نئی گاڑی آتی ہے, اور وہ سب سے پہلا فیز ہوگا جس میں وہ گاڑی کو پکڑے گا اور گاڑی کو قابو میں لے گا اور گاڑی کو کھولے گا اور شروع کرے گا. اور دا مومنٹ دا چائلڈ گیٹس کنٹرول اوور دا ٹوائے کار اینڈ دا چائلڈ جیسے ہی اسے سمجھ آئے گاڑی چلے گی کیسے, کھلے گی کیسے, آپریٹ کیسے, اچھا اچھا اب مجھے سمجھ آ گیا, اسی لمحے اس کی پتہ ہے سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے, امی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے چل رہی ہے, ابو دیکھیں میں بتاتا ہوں کیسے چل رہی ہے, اور ابو اور امی ذرا ادھر ادھر چلے گئے. تو اصل میں جو بچے کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر اپنی زندگی کا جو ایکسپیرینس کرنا ہے نا, اس میں شروع کے فیز میں جو اس کی بڑی خواہش ہے کہ وہ اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ کرے, اور وہ کر رہا ہے. آگے چل کر ہمارا ٹالرنس لیول کم ہو رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ بچہ یہ کہتا ہے مجھے آپ کے ساتھ نہیں گزارنی, مطلب ہم دونوں ٹھیک ہے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہیں, بٹ میں آپ سے کچھ شیئر نہیں کرنا چاہتا, لیو می الون. Yeah, but isn't it the case when the child is 1 year old? No, it's not. No, I'm saying something. The child is 1 year old. He is fascinated with the baby. When he is becoming 3 years old, he may be fascinated with a small car. When he is at 10 years old, he is fascinated with something else. But the relation and the requirement and need remains the same. At 1 year old, he wants to play with the balloon and he wants your attention. When he is 3 years old, as you said, he will open them and he will show you how it گیجٹس کی ضرورت پڑے گی اسے جب وہ 12 سال کا ہو جائے گا, 14 سال کا ہو جائے گا. No, he would like to have a different thing, but still the root was still the same. He wants to have maybe iPad and he wants to maybe share with you what he wants to, what he can. Yes, and my point is they need your presence rather than your presence. Yes, So we cannot compensate our presence through our presence. They definitely will need things to explore and manipulate and work with, like جیسے جیسے بڑے ہوں گے انہیں زیادہ ایڈوانسڈ ٹیکنیکل اور زیادہ ایسا اسٹف چاہیے ہوگا, اور وہ ٹھیک ہے اس کی پروویژن ہو, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جو مطلب دیز گیجٹس کین ناٹ سرو ایز پیرنٹنگ سبسٹیٹیوٹس. But nowadays, unfortunately, it's Facebook which is parenting millions of kids. Exactly. یہی میں پوائنٹ اس کو ریز کرنا چاہتا. ابھی پیئر پریشر کی بات کی, انوائرمنٹ پریشر اور دس انفارمیشن فلو جو ہے وہ خود ہی ایک بچے کو آئسولیٹ کر رہا ہے اس کے پیرنٹس سے, اس کے گارجین سے. بالکل ٹھیک. یس جی پلیز بتائیے. تو یہی چیزیں اس کے دوست بن گئے ہیں اور اس نے اپنے آپ کو ایک ککون میں بند کیا ہوا ہے. بالکل اس کے سامنے یہ اسکرین ہے یا اس کے گیجٹس ہیں جو بھی کہیں, اس کے فزیکل فرینڈس بھی نہیں ہیں شاید. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت ایمپٹینس ہے اور بڑی مزری ہے اور بڑی تکلیف ہے جو وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر پا رہا ہے. یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بچے بڑی ایکسائٹمنٹ والی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن وہ اتنے ایکسائٹڈ نہیں ہیں. دے آر کنٹینٹمنٹ جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے ان کی زندگی میں. یہ بڑی عجیب بہت ہی تکلیف دہ ریالٹی ہے. بٹ اٹس آپ کو پتہ ہے نیٹ ورکنگ, خیر یہ ہمارے اس موجودہ اس سے شاید نہ وہ کرے. میں ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں.
اوکے یس ہم اس وقت جو ہم جس طرح کی ہمارے بچے زندگی گزار رہے ہیں اور جس طرح کی صورتحال آگے چل رہی ہے بڑی چیلنجنگ ہے ان کے لیے. اور یہ جو ان کا جو سوشل سیٹ اپ ہے اس وقت بہت ڈفرینٹ ہے. یہ جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے ان فیکٹ یہ اینٹی سوشلائزنگ ہے, ان فیکٹ یہ اینٹی سوشل ایکٹیویٹی. پتہ ہے نیٹ ورکنگ کا پری ریکوزٹ ہے ڈسٹینس. You cannot establish a network until and unless you are at some distance. ہمارا جو پیراڈائم تھا جو ہمارے دین نے ہمیں دیا تھا اس میں تعلق ہے. ریلیشن شپ اور نیٹ ورکنگ دو الگ پیراڈائمس ہیں. ایک ہے پیراڈائم آف ریلیشن شپ, ایک ہے پیراڈائم آف نیٹ ورکنگ. پیراڈائم آف نیٹ ورکنگ جو ہے اس میں ریئل ٹائم کانٹیکٹ کی ویلیو نہیں ہے. پیراڈائم آف ریلیشن شپ کے اندر ریئل ٹائم کانٹیکٹ کی ویلیو. یہ دور ٹرانسفارم ہو گیا. آگے چلتے ہیں. یہ 3 questions that rule them. یہ کچھ انٹرسٹنگ سی چیز ہے. میں اس پوائنٹ کو الیبوریٹ کروں گا اور اسے کنیکٹ کروں گا پچھلی بات کو. 0 سے 10 ایئرس اور 10 سے 20 ایئرس کو میں دو بہت ہی براڈ سی ایک ڈویژنس کر رہا ہوں بچوں کی ڈیولپمنٹ کے 2 فیزز. ایک فیز میں کہہ رہا ہوں 0 سے 10 اور دوسرا فیز کہہ رہا ہوں 10 سے 20 یا 10 آنورڈس. 0 سے 10 میں ایک سوال جو ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے, بلکہ 2 سوال. Am I being noticed or not? اگر آپ کا بچہ اس ایج گروپ میں ہے تو اس کی سب سے زیادہ انرجیز اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں لگتی ہیں. اور اگر وہ اگنورڈ محسوس کرتا ہے تو سب سے زیادہ بے چین ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے بچے دیواروں پہ کیوں لکھنا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ وجہ ہے کہ ٹھیک ہے اتنی اچھی جگہ ہے اس پہ لکھیں. آپ کو پتہ ہے ورٹیکل سرفیسز کے اوپر آپ کوئی بھی امپریشن پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ آبزرویبل رہتا ہے, نوٹیسیبل رہتا ہے. ہاریزونٹل سرفیس پہ اگر آپ کوئی امپریشن پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ نوٹیسیبل نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے کمزور امپریشن جس چیز پہ پڑ سکتا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ بچوں کی کاپی. اور کس چیز سے پڑ سکتا ہے؟ پینسل سے. اور سب سے بولڈ اور سب سے زیادہ نوٹیسیبل امپریشن کس چیز سے پڑ سکتا ہے؟ مارکر. اور کس چیز پہ پڑ سکتا ہے؟ وال. وہ تو پولیٹیشینس کا بچپنا ہے نا. نوٹیسیبل ہے وہ تو چلے ایک الگ, گریفٹی کی تو ایک الگ بات ہے. لیکن بچے اگر وائٹ بورڈز ہیں یا رائٹنگ بورڈز ہیں والز کے اوپر تو وہاں ان کا کام نوٹیسیبل ہے کیونکہ وہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو ان کی کوئی بھی پرفارمنس اگر نوٹس کی جا رہی ہے تو مطمئن ہوتے ہیں, دے فیل سیٹسفائڈ. لیکن اگر وہ نوٹیسیبل نہیں ہے تو وہ سیٹسفائڈ نہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ پیرنٹس جو بچوں کی اب یہ 0 سے 10 بھی بہت براڈ میں نے کیا ہے. اگر میں اس میں کہوں 0 سے 2 تو اس کے اندر بہت ساری بچوں کے کام ایسے ہیں جو کہ بڑے سلی ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتا. ابھی ان کی لینگویج ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, ابھی وہ ایک نان اسٹینڈرڈ لینگویج میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف اس بچہ اور اس کی امی اور ابو سمجھ سکتا ہے. کوئی اسٹرینجر اس لینگویج کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یو ہیو انوینٹیڈ اباؤٹ 20 words to communicate with each other. You use a phrase to get your particular need fulfilled, which is not understandable by any other person in the world. And there is a kind of non-standard language which has been created and which will gradually phase out. زبردست فینومینا. آپ کے
وہ پیرنٹس جنہیں اپنے بچوں کی سلی بالکل بے تکی چیزوں میں پیٹرن نظر آنے لگے، اور وہ والدین جو اس کو ویلیو دینے لگے اور اس کے اوپر انہیں انکریج کرنے لگے، ان کے بچے ایسے گرو، زبردست ان کو کانفیڈنس ملتا ہے، زبردست ان کی آپ کو پتہ ہے بچے جلدی کیسے بولنا شروع کرتے ہیں؟ سب سے بڑا اسٹیمولنٹ ان کی اسپیچ کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے بڑا اسٹیمولنٹ پتہ ہے کیا؟ ڈیڈیکیٹڈ ایئرس، وہ کان جو ان کو سننے میں بےتاب ہوں اور خوش ہوں، اور وہ والدین جو اپنے بچوں سے جنہیں اپنے بچوں کی آواز بڑی بھاری لگتی ہے، بڑی مشکل، جو ان کو سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. دیکھیں سننا از سم تھنگ ایلس. سننے کا مطلب یہ کہ آپ انہیں سن رہے ہیں، یعنی وہ جب بول رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اور آپ ان کی جو پری لنگوسٹک ووکلائزیشنز ہیں آپ انہیں ریپیٹ کر رہے ہیں. ان کی اسپیچ بڑی زبردست طریقے سے ڈیولپ ہوگی. تو دے آر بینگ نوٹسڈ. بچے پیپر پہ کچھ ڈرا کر رہے ہیں، اسکریبلس کر رہے ہیں، اور آپ انہیں اچھا زبردست، اور آپ نے وال پہ لگا دیا، آپ نے فریج پہ لگا دیا. آپ سوچ نہیں سکتے اس کے اندر آپ نے ایک رائٹر بننے کے امکانات بہت زیادہ بڑھا دیے. ایک بچہ کسی نظم کی ٹیون کو ریپیٹ کر رہا ہے اور آپ نے اس کو بہت غور سے سنا اور آپ نے اس کو انکریج کیا اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے اور آپ ایسے ایسے ہو گئے اس کے ساتھ، تو آپ نے اس کے اندر ایک سینس آف ریدم جو ہے اس کا زبردست طریقے سے آپ نے سپورٹ کیا. ٹھیک ہے، تو ایم آئی بینگ نوٹسڈ اور ناٹ جو ہے وہ چھوٹی ایج سے لے کر بڑی ایج تک کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن 10 ایئرس کے بعد جو بڑا چینج ان بچوں کے اندر آتا ہے اور وہ اس احساس کے ساتھ آتا ہے کہ میں تو بڑا ہو رہا ہوں نا، میں بڑا ہوں. ہاؤ ایم آئی لوکنگ؟ اس ایج گروپ کی سب سے زیادہ انرجی اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں لگتی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اچھا اس سوال کا جواب جب تک نہیں ملے گا اس کی انرجی اس میں لگی رہے گی، اور اس سوال کا جواب ملنے کے بعد جو بچی کچی انرجی ہوتی ہے وہ پھر فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی میں لگتی ہے. سب سے پہلے اسے سوال کا جواب چاہیے، ہاؤ ایم آئی لوکنگ. اور اس سوال کا جواب جتنا آسانی سے اور جتنا اپروپریٹ، یعنی جتنا سیٹسفیکٹری، جتنا اپروپریٹ اور جتنا کنوینئنٹلی اس سوال کا جواب انہیں ملے گا، اتنے وہ سیٹلڈ ہوں گے، اتنے وہ ریلیکسڈ ہوں گے. پھر وہ ان کی آپ جتنی لیفٹ اوور ساری انرجی ان کی بچ گئی، اب اسے کسی کام کی چیز میں لگا لی. لیکن اگر آپ اس سوال کو سپریس کر رہے ہیں اور پھر انہیں چاہ رہے ہیں کہ کوئی کام کریں تو وہ مشکل ہے. اور ایک اور سوال، یعنی اصل میں 3 سوالات ہیں. ایک سوال اس ایج گروپ کا اور 2 سوال اس ایج گروپ کا. واٹ مائی کلب تھنکس آف. اچھا، کلب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کلب کی ڈیفینیشن یہاں پہ میں جس طرح کلب کو کہہ رہا ہوں، وہ لوگ جن کے ساتھ بچہ اپنی لائف اسپینڈ کرنا چاہتا ہے. تو اگر آپ کوالیفائی کر گئے اس مرتبے پر تو زبردست بات ہے، یو آر پارٹ آف ہز کلب. اگر آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں، جب وہ 8 سال کا تھا اس وقت اس نے ڈسکوالیفائی نہیں، یہ امی جان سے کے ساتھ تو بس مشکل ہی ہے، ان کے ساتھ یہ ذرا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ابو جان ذرا سخت ہیں، ابو جان کے ساتھ بھی، تو اس نے آپ کو اپنے کلب سے باہر رکھا ہوا. اس کا اپنا ایک کلب ہے، اس کے کلب میں اب 4 لڑکے ہیں، 2 لڑکے ہیں، 5 لڑکے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لڑکیاں بھی ہوں. تو یہ جو اس کا کلب ہے، یہ کلب اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں یار یہ تمہیں کیا ہو گیا سر پہ، یہ کلغی لگا کے گھوم رہے ہو، اسپائکس مرغے کی نہیں ہوتی ہے کلغی. آپ کہتے ہیں یار نہ مجھے سمجھ آتی ہے نہ تمہارے گھر میں کسی کو سمجھ آتی ہے، آئی ڈونٹ لائک دس. اور یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے، آئی ڈونٹ لائک، کیا تم عجیب. اسے فرق نہیں پڑتا، کسی کو نہیں سمجھ آتی ہو، بٹ کلب کے اندر اٹ ہیز بیکم اے سوشل پاسپورٹ.
آپ کو پتہ ہے اسموکنگ، اس کے اوپر ریسرچ ہے. بچوں نے اپنی زندگی کی جو اسموکنگ شروع کی، ارلیسٹ ایکسپیرئنس آف اسموکنگ. واٹ از دا کاز آف ارلیسٹ ایکسپیرئنس آف اسموکنگ؟ کیا کاز ہے؟ یہ بھی ایک کاز ہے. چلیں یہ تو ان لوگوں کے لیے کاز ہے جو کہ اپنے ہیبیچول اسموکرز بنے. ریسرچ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں میجورٹی آف اسٹوڈنٹس ایک سٹے کا تجربہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان میں سے کچھ اسموکرز بنتے ہیں اور بہت سارے نہیں بنتے. اور آج کی دنیا میں بڑی تعداد میں لڑکیاں بھی ماشاءاللہ اس تجربے سے مستفید ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر وہ انہیں زندگی میں جیسا ماحول اور جو جیسی ٹریننگ ملتی ہے اس کے بعد وہ یہ ایک چیز ہے. لیکن why do they do this? It's only because to look smart in their club. It has become a social passport. بہت سے بچوں کے لیے یہ بہت ساری چیزیں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے بچے 2 پیرلل سیٹ آف لینگویجز اور ووکیبلری یوز کرتے ہیں. دے مینٹین اے سلینگ ڈرٹی لینگویج ان دیئر کلب اینڈ دے آر ایبل ٹو کمیونیکیٹ ود ویری سوفسٹیکیٹڈ، ویری نائس، ویری فائن گڈ ورڈس in their family. And why do they do this? To be fit in their club. اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ کور کانفیڈنس جو ہے وہ ان کا نہیں ڈیولپ ہوتا. ٹو اپیئر ایز یو آر. بیک وہ یاد آ گئی وہ پچھلی والی سلائڈ. کانفیڈنس، ساری چیزوں کا مسئلہ کانفیڈنس. میں نے آپ سے کہا کہ بہت سے بچوں نے اپنی زندگی کی پہلا سکتا کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے لگایا. بہت سے بچوں نے اپنی زندگی کا پہلا جھوٹ کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے بولا. بہت سے لوگوں نے ایک اچھا کام کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے چھوڑا ہے. بڑی عجیب بات. کانفیڈنس کا اپوزٹ ہے دیکھا دیکھی، لوگ سب کیا کہیں گے، بھیڑ چال. Doing what you believe in, your capability to do، آپ کی یہ صلاحیت اور یہ سکت اور یہ استطاعت کہ آپ وہ کر سکیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہی آپ کا کانفیڈنس ہے. دوسری سچویشن یہ ہے کہ نہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں. تو اچھا، پیرنٹس کا رول کیا ہونا چاہیے؟ میں اب اس کی کچھ ٹپس یہاں پر بڑی کلیئر. پوائنٹ 1، نوٹس دیم، پبلش دیئر ورک. پبلش دیئر ورک کا مطلب یہ ہے کہ فریج کے اوپر کسی دن پتہ ہے ہمت کر کے گھر کا جو LCD اسکرین ہے اس کے اوپر آپ ان کا کام لگا اور نیچے لکھ دیں ٹوڈے وی ول واچ دس. انٹرسٹنگ. یا کہیں کسی جگہ مطلب جو پرومیننٹ پلیسز ہیں نا جس کو سب لوگ دیکھتے ہیں، آتے جاتے اسے دیکھتے ہیں، ادھر لگا دیں. کوئی فل لینتھ مرر ہے اس کے سائڈ میں ان کا کام لگا دیں. یا ان کے بارے میں کوئی آبزرویشن ہے نا، what you have noticed in them. ایک لفظ نکال، آج میں نے تمہیں دیکھا، یا آپ نے دیکھا کہ یہ آپ نے نوٹس کیا کہ یہ بلاک سے کچھ بنا رہا ہے تو آپ یہ نوٹس کریں. بلاک بلڈر یا جو بھی آپ نے اس کا جو آپ نے نوٹس کیا ہے کسی طرح سے آپ اسے یہ بتا دیں کہ یو آر بینگ نوٹسڈ. اینڈ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے تمہیں دیکھنے میں. ہم شیدائی ہیں تمہارے کام دیکھنے کا. تم جو بولتے ہو وہ سننے میں ہم شیدائی ہیں، تم جو دکھاتے ہو جو کرتے ہو وہ دیکھنے میں شیدائی ہیں. کسی طرح سے آپ بچے کو یہ کمیونیکیٹ کر دیں وہ بہت سیٹل ہو جائے گا. اس کے ساتھ الٹا مسئلہ ہے، اسے لگتا ہے کہ ابا جان اور امی جان اپنی زندگی میں مست ہوتے ہیں، مجھے بڑا جتن کر کے ان کو کھینچنا پڑتا ہے، مجھے دیکھیں.
امی مجھے سنیں، ابو مجھے سنیں، تو تب جا کر تھوڑی دیر کے لیے ان کی اٹینشن میں ڈرا کرتا ہوں. تو بڑی عجیب سچویشن ہے. تو اسے یہ پتہ لگے کہ آپ کی اٹینشن ڈرا کرنے کے لیے اسے کوئی محنت نہیں کرنی، آپ تو آل ٹائم اٹینٹیو ہی ہیں. مطلب کچھ کسی طرح سے اسے یہ فیل دیں کہ یو آر اٹینٹیو. اور اس میں یہ کریں کہ بھائی آپ اسے بتائیں. جب بچہ آپ کا 10 سال کا ہوگا تو ایک بہت زبردست کانشیسنس اس کے اندر پیدا ہوگی کہ میرے لکس کیسے. آپ اسے بتا دیجیے، آپ اسے بتائیے یو آر اسمارٹ، لکنگ اسمارٹ. میں نے مجھے نہیں پتا یہاں پر اتنا میں واقف نہیں ہوں یہاں کی فیملیز کے، بہت زیادہ میں لائف اسٹائل سے واقف نہیں ہوں، لیکن کراچی میں بعض جگہوں پر پاکستان میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی بہت زیادہ اپنی ایک اس ایج میں کچھ اپنے آپ کو ذرا سنوارنے میں کوشش کر رہا ہو تو اس کو بھی ٹونٹ کر دیتے ہیں بعض اوقات امی یا ابو یا کوئی کہ بھئی یہ تم کیا اپنے آپ کو ذرا تم یہی کرتے رہتے ہو، آئی نہیں دیکھتے رہتے ہو. تو ایکچولی یہ اس کی نیڈ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئینہ نہیں دیکھے تو آپ اس کو ایک کمپلیمنٹ دیں. Even though you don't like it. Hmm? Even though you don't like it. Sorry? Even though the parent doesn't like it. آپ اس پہ آئینہ بند کریں. یا ہاں مطلب اگر بالکل اگر آپ کو یہ بہت اہم، اگر وہ والا اسپائک والی بات ہے، اسپائک والی بات تو یہ ہے کہ ایکچولی یہ سب سے بڑا چیلنجنگ فیز ہے. اگر آپ اس کے کلب کا پارٹ ہیں تو وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو فالو کرنا چاہے گا، لیکن اگر آپ اس کے کلب کا پارٹ نہیں ہیں تو جو whosoever is part of his club is likely to live up to the club's expectations, not yours. You need to be part of his club. اور اس کے لیے وہ بانڈنگ، اس کے لیے وہ پھر آپ یعنی ایک ایسی بانڈنگ جو سسٹین کر سکے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ ایک ایسی بانڈنگ جو سسٹین کر سکے. جی بیٹا جب تم 3 سال کی تھی نا تو پھر بس تم اور ہم بہت زبردست انجوائے کرتے تھے، اب تم 13 سال کی ہو گئی ہو تو اب بس ذرا مشکل سے ہی تمہارے ساتھ بات ہوتی ہے، 2 منٹ کی بات ہوتی ہے، پھر وہ ان ہیپی اینڈنگ پہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد پھر سوچتے ہیں یار اب نہیں چھوڑوں گا اسے، جو کر رہی کرنے دو. پھر تھوڑے دن کے بعد خیال آتا ہے، پھر دوبارہ بات کرتے ہیں، پھر وہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. وہ جو ہے نا وہ مسئلہ رہتا ہے. 3 سال سے 13 سال میں صرف 3500 دنوں کے اندر یہ کہانی ہوئی ہے. یس اب میں کویشچنس کے لیے اوپن کروں گا، لیکن یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس میں کچھ کرنے کی راہیں نظر آ رہی ہیں. آئی انوائٹ کویشچنز، میرا خیال ہے کویشچنس کے لیے ہم اوپن کر دیں. یس ایک 5 منٹ میں آپ کا ریپ اپ کر دیں کہ ہم نے آج کیا کیا ہے. اچھا ہاں، کیونکہ بہت متفرق چیزوں میں سے گزرے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو. تو یہ جو آخری پیج ہے ذرا اس کے اوپر آئیے گا، یہ ہاؤ ٹو ریز کانفیڈنٹ کڈس. یہ جو لفظ اس پیج کے اوپر لکھے گئے ہیں یہ لفظ ہم نے بہت دفعہ سنے ہوں گے، بہت نون ورڈز ہیں. مثال کے طور پر پازیٹیو سیلف اسٹیم تھرو ہائی لیول آف ٹرسٹ. لیکن اگر اس کے پیچھے یہ والا کانٹیکسٹ ہے کہ بانڈنگ والا، تو ذرا اس سینس میں اس کو رکھیے گا کہ ہمیں ایک ایسی بانڈنگ کریٹ کرنی ہے جو کہ سسٹین کرے اور پرووائڈ سائیکولوجیکلی سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ وداؤٹ اوور پروٹیکشن، پلس انکریج رسک ٹیکنگ اینڈ ایکسپیریمنٹیشن، جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے. وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ ہر چیز میں گھسنا چاہتے ہیں اور ہر چیز کو تجسس ان کے اندر ہے، تو اس کے نتیجے میں کانفیڈنٹ کڈز آپ کو ملیں گے. یہ اس کے انگریڈینٹس کہہ لیجیے. اچھا آج ہم نے کیا کیا کیا؟ تو ایک بات میں نے شروع میں کی یہ والی، ہاں یہی والی، کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ابتدائی سالوں میں ہمارا اور اس کا ایک بہت اچھا بانڈ بن جاتا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت انجوائبل، ایک بڑا دونوں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ پتہ نہیں ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے انجوائے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہیں سے گڑبڑ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ میں نے وہ والی بات کہی کہ اگر آپ اپنے بچے کے لیے اویلیبل نہیں ہیں تو یہ خطرناک بات ہے. لیکن ایک دوسرے سے بات تو کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ یہ سچویشن ہے کہ بچہ آپ دونوں میں سے کوئی یہ کہ ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں چاہتا، بچہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیمیج کاز ہو چکا ہے. اور بانڈنگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ بچہ آپ کے ساتھ اور آپ
آپ کے ساتھ مل کے زندگی گزارنا چاہے, اپنی لائف شیئر کرنا چاہے. اور اس کے ساتھ جو ہم نے وہ گول سیٹ کیا کہ سکسیزفل پیرنٹنگ کیا ہے, جس میں 3 چیزیں ہیں, کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر. تو ایک اس کا اس سے تعلق یہ بنا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ 3 گولز ہیں پیرنٹنگ کے, کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر, تو یہ کام بغیر بانڈنگ کے نہیں ہو سکتا. اور بانڈنگ کیوں افیکٹ ہوتی ہے اس کے اوپر میں نے بات کی کہ بانڈنگ کیوں افیکٹ ہوتی ہے اور کیسے افیکٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ کانفیڈنس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو کانفیڈنس کی ویلیو کیا ہے, میں نے اس کی بات کی کہ کانفیڈنس اگر نہیں ہوگا تو وہ کیریکٹر ڈیولپ کرنا بھی مشکل ہے, کانفیڈنس اگر نہیں ہوگا تو کریٹو ہونا بھی اس کا مشکل ہے. تو کانفیڈنس از دا سیٹ, کانفیڈنس جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے بالکل. اور کانفیڈنس کیسے ڈیولپ ہوگا, جب آپ شروع کے سالوں میں اس طرح اس پہ کام کریں گے اور پھر آگے. تو ایک اوور ویو میں نے اس کا دیا. سپوز کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک ہلکا سا ڈیمیج ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اس کی فکس کرنے کا ایک چھوٹی سی ٹائم تو نہیں ہے اس میں ہلکا سا, مطلب کہ بہت زیادہ ایکسٹریم نہیں ہوا, آپ فیل کر رہے ہیں کہ بچہ تھوڑا سا علیحدہ ہو رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ میں اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایک سچویشن کا ایک تھورو انالیسس کریں آپ اور آپ کی بیگم دونوں بیٹھ کر, اور بجائے اس کے کہ ابھی جو گفتگو ہوئی ہے نا اس کو تو ایبزارب کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم رکھیے, ان ساری چیزوں کو دوبارہ ریوزٹ کریں, اور اس کے بعد آپ اور آپ کی بیگم بیٹھ کر پوری سچویشن کا ایک انالیسس کریں اور اس کے بیسس پر ایک لائن آف ایکشن پریپیئر کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ابھی اس وقت چیزیں جو ہیں وہ چیزوں کو ذرا سیٹ ہونے میں ذرا سا آپ کو ایک ایبزارپشن کا ٹائم اور چیزوں کی پلاننگ کا ٹائم تھوڑا سا فیز رکھیے گا, کیونکہ ابھی اس وقت جاتے ہی اپلائی کریں گے تو اس میں گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر ہم ایک چیز کو سمجھ لیں, دیکھیے کمیونیکیشن کا پرابلم یہ ہے کہ جب اس میں بلاکیج آ جاتا ہے تو اس کو دور کرنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. یہ ہسبینڈ وائف کمیونیکیشن کے اندر بھی کبھی کبھی اگر گیپ آ جائے تو گیپ اگر طویل ہو جائے تو اس کو مشکل سے پھر وہ, اور یہی چیز بچوں کے ساتھ بھی ہوتی. تو میں نے اپنے پیرنٹنگ ورکشاپس میں اس بات کو بہت زور دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ وارمتھ کمیونیکیٹ کریں, وارمتھ اور افیکشن کمیونیکیٹ کریں. تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاؤ کین وی کمیونیکیٹ اوور افیکشن اینڈ وارمتھ. تو میں پھر اس کے بارے میں بات کہتا ہوں کہ اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا آپ بچے کو اپنے معذرت کے ساتھ ہے آپ ان کو ٹچ کرتے ہیں اور آپ ان کو گلے سے لگاتے ہیں, چمٹاتے ہیں, اور کیا آپ اپنے بچوں کو کس کرتے ہیں, کیا آپ اپنے بچے کو پیٹ کرتے ہیں, کیا اپنے بچے کو لپٹاتے ہیں یا سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ کچھ چیزیں, یہ فزیکل جسچرز ہیں. اسی طرح دوسرے جسچرز یہ ہیں کہ how easy it is for you to say I love you, I believe in you, مجھے تم پہ فخر ہے, مجھے تم, یعنی بعض اوقات ہم کوئی بہت ایسا کمپلیمنٹ جو اسے چونکا دے, ایسا کمپلیمنٹ دیے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہوگا. آخری دفعہ آپ نے ایسا کمپلیمنٹ اپنے بچے کو کب دیا جس نے اس کو چونکا دیا. تو وہ جو چیز ہے وہ, تو چونکہ ہم ایکسپریسو, اٹس آل اباؤٹ بینگ ایکسپریسو, تھوڑے سے ایکسپریسو ہے, تو یہ ایک چیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسری ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم اتنے زیادہ, ہمارا جو پیرنٹنگ ویژن ہے وہ ایکڈیمکس سے بلائنڈڈ ہوتا ہے. مطلب we and our children both are blindfolded by their textbooks and curriculum and exams, and we don't see anything except exams or grades. تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. مطلب پیرنٹنگ اینڈ دیئر ڈیولپمنٹ از مچ بیونڈ. مطلب اٹس ناٹ جسٹ, گڈ پیرنٹنگ کین ناٹ بی ریڈیوسڈ ٹو گیٹنگ گڈ گریڈس اور مارکس. اٹ کین ناٹ بی ریڈیوسڈ ٹو پروڈیوسنگ اوبیڈینٹ کڈس. اٹس ایکچولی وہ جو 3 چیزیں ہم نے بات کی, کانفیڈنس, کریٹیوٹی اور کیریکٹر, نو میٹر ہاؤ مچ یو ہیو گینڈ ان ایگزام. تو اس کی ایک کام جو بیسک ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ
انالیسس کریں پرسنل لیول پر، پھر بیگم کے ساتھ کریں، اور دوسری چیز دعا کریں کہ اچھی سی ایک پیرنٹنگ ورک شاپ 3 دن کی ہو اور اس میں آپ تشریف لائیں. اور تیسری چیز یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ سیشنز، دیکھیے میں 1-on-1 بیسس پر یہی کام جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تھورو انالیسس، میری ایکسپرٹیز ہیں پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ میں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا کوئی 1.5 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے 1-on-1 بیسس پر، اور اس میں آپ اور آپ کی اہلیہ، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہلا سیشن اکیلے ہی رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اکیلے آپ بھی ہو سکتے ہیں. اور اس میں پھر ہم ایک تفصیلی انالیسس کرتے ہیں، اور اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پلان آف ایکشن کی طرف موو کریں کہ ہم کیا کریں. مطلب ایک تو ایک سچویشنل ریویو ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اچھا میرے اتنے بچے ہیں یہ ہے، اور ان بچوں کی گروتھ اور ان کی اکیڈیمک لرننگ کے لیے بھی اور پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے بھی میرے پاس کیا لائن آف ایکشن ہونا چاہیے. ایک اپنی اپروچ بھی آدمی ریویو کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا میں اس ڈائریکشن میں لے کے چل رہا ہوں تو یہ کس حد تک اپروپریٹ ہے، اس پہ ایک ایکسپرٹ اوپینین آ جاتا ہے. اور کچھ ڈائریکشن مل جاتی ہے کہ ہمیں کس چیز کو نہیں کرنا ہے اور کس چیز کو کرنا ہے، کیونکہ ہم خود جس سسٹم کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں اندازہ ہو رہا ہوتا کہ، کیونکہ ہم تو اس کا پارٹ ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ اچھا یہاں پر یہ جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس طرح ہوتی. تو تھینک یو. جی ہاں پلیز. میرا ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ ایک انسکسیسفل پیرنٹس کا ایک کیریکٹرسٹی ہوتی ہے، ان کو ایک ہی بات 2-3-4 دفعہ بولنی پڑتی ہے. تو یہ کامن فنومینا ہے جو میں سمجھتا ہوں ہر گھر میں پایا جاتا ہے. تو اس کا پرائمرلی اس کا کیا ریزن کیا ہے؟ یعنی یہ پیرنٹس پہ ریفلیکٹ کرتا ہے یا یہ بچوں کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اصل میں بہت ہی انکانشیسلی ہم ایسے ہو گئے ہیں جیسے ہم ہو گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم ہوتا یہ ہے کہ اگر ہماری کوئی بات نہیں پوری ہو رہی تو ہم انکریز کرتے ہیں اپنے ورڈز کو. اور جنرلی یہ ہوتا ہے، میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ مجھ سے کسی نے پوچھا، کسی پیرنٹ نے، کہ میری بچی جب گھر آتے ہیں تو اسکول سے گھر آتے ہیں تو یونیفارم چینج کرنے میں بڑا ٹائم لگا. تو 3 بچے ہیں، ان میں سے 2 تو ذرا سا کہنے پہ کر لیتے ہیں، جو تیسرا میرا بیٹا ہے یا شاید دوسرا بیٹا ہے وہ نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا میں کیا کروں. تو یہ کویشچن تھا. میں اسی کیس کو آپ کے سامنے اسی کی ایگزامپل میں رکھ دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ جب وہ یہ نہیں کرتا تو آپ کیسا فیل کرتی ہیں؟ تو کہنے میں بہت برا فیل کرتی ہوں. تو میں نے کہا جب آپ بہت برا فیل کرتی ہیں، تو میں نے کہا کیا آپ روزانہ ایسے ہی فیل کرتی ہیں؟ کہ نہیں، روزانہ ایسے ہی فیل کرتی ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں. اب غور سے سنیے گا، آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں. چوائس نمبر 1 کہ آپ برا فیل کریں اور اس نے جو کرنا ہے وہ کرے. چوائس نمبر 2 آپ برا فیل نہ کریں اور اس نے جو کرنا ہے وہ کرے. کیونکہ یو آر ایڈنگ ٹو دا پرابلم when you feel bad and you make your mood upset just because of this, because this will happen every day. تو انہوں نے کہا اچھا اب میں اس کو ہینڈل کیسے کروں؟ پہلے میں نے کہا پہلے تو آپ یہ کام کرنا سیکھیں کہ you will not let this behavior of your child affect your mood. اپنے بچے کی اس حرکت کی وجہ سے اپنے موڈ کو خراب ہرگز نہیں کرنا ہے. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2 کرنا کیا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جب وہ آتا ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ کہنے لگی میں اسے کہتی ہوں. میں نے کہا کہنے لگی میں اسے بہت دیر تک جب ہم نے انالائز کیا، وہ بڑی لمبی لمبی اسپیچز دیتی ہیں، وہ بار بار کہتی ہیں، غصے میں آ کے کہتی ہیں، کہتی رہتی ہیں. میں نے کہا اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ انسٹیڈ آف سیئنگ اے لانگ لیکچر سے 1 word. کہنے لگی کیا؟ میں نے کہا اس کو ایک چھوٹے سے چھوٹا جملہ بنائیں. تو چھوٹا جملہ بڑی کوشش کے بعد انہوں نے بنایا، ارسلان جاؤ جا کے کپڑے بدلو. میں نے کہا نہیں یہ بہت لمبا ہے، اس کو چھوٹا کریں. ارسلان کپڑے بدلو. میں نے کہا نہیں یہ بھی لمبا ہے، اس کو بھی چھوٹا کیا. ارسلان کپڑے بدلو، اس سے چھوٹا میں نہیں کر سکتی. کپڑے بدلو. میں نے کہا نہیں یہ بھی چھوٹا، یہ بھی بڑا ہے، اس کو چھوٹا کیجیے. تو فائنلی جو جملہ ہم نے سیٹ کیا، کپڑے لٹرلی کپڑے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو 2 کام کرنا ہے. پوائنٹ 1 وداؤٹ لیٹنگ یور موڈ افیکٹڈ، بغیر اپنے میں اردو میں کہتا ہوں منہ بنائے بغیر. پہلی ٹپ ہے منہ بنائے بغیر، دوسری ٹپ ہے مختصر. پہلی ٹپ ہے منہ بنائے بغیر، دوسری ٹپ ہے مختصر. یعنی یہ والی جو بات ہے نا کہ
ہم مثال کے طور پر آپ نے کہا تو انہوں نے کہا پھر بھی وہ نہیں کر رہا تو میں کیا کروں. میں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو. کپڑے میں نے کہا آپ کو 2 جملے چلے رکھیں گے. پہلا ہے ارسلان کپڑے, دوسرا ورژن ہے کپڑے. کپڑے مطلب یا جو بھی ٹرائی ٹو سے اٹ ان 1 word اور 2 word. اور اگر وہ نہیں کر رہا تو آپ نے موڈ تو اپنا خراب کرنا ہی. ارسلان کپڑے کپڑے, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کریں. مطلب اور میں آپ کو یہ بتاؤں ہوتا کیا ہے. سب سے پہلے ہماری کیفیت خراب ہوتی ہے جب ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے. ایک بات آپ سمجھ لیجئے, with a bad mood good parenting is impossible. If you or your spouse is not in good mood, you cannot do good parenting. Good parenting is impossible with a bad mood. So whatever you do, your foremost and topmost priority is to keep your mood good. یہ جو we feel irritated, we are ready to be irritated, Isn't it annoyed. the case we are conditioning ourselves? ہم اصل میں اپنے کنڈیشن کر لیتے. میں آپ کو بتاؤں بہت سے پیرنٹس, بچہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھا ہے اور اس نے جو ہے وہ اب اس کا ایک اپنا گلاس اور وہ ہے پلیٹ ہے, اور بچہ چاہتا ہے کہ وہ شیشے کے گلاس میں یا کوئی اور اس میں, اور پیرنٹ جو ہے ادھر سے گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی, پریشانی ہونا شروع ہو گئی. یا بچے نے مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے, لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے موڈ خراب ہوتا ہے. موڈ خراب نہ ہونے کا پوائنٹ 1. اور پوائنٹ 2, دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو سچویشن ہیلپ لیسنس والی آتی ہے نا کہ آپ 1 دفعہ کہا, 2 دفعہ کہا, 3 دفعہ کہا, نہیں سن رہے, میکنگ یور کڈس لسن ٹو واٹ یو سے, اٹس این آرٹ. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ ہماری ہیلپ لیسنس بڑھتی رہے گی. کل کو آپ اور لمبا لیکچر لائیں گے, اور لمبا لیکچر لائیں گے, اور لمبا لیکچر لائیں گے, اور وہ سب بیڈ موڈ میں آئے گا. بی ریلیکس, کوئی بات نہیں, کر رہا ہے تھوڑی دیر اگنور کر دیں, اس کے بعد 1 دفعہ کہیں. اور بہتر ہے کہ مطلب آپ بالکل جو ہے آپ سے کہہ رہے ہیں آپ اسے یوں اٹھائیں اور یوں لے کر آئے. وہ نماز کے لیے بہت سے پیرنٹس اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھ لو, وقت جا رہا ہے, دیکھو چلا جائے گا, نماز نکل جائے گی, تمہیں بالکل ہوش نہیں ہے. تمہیں انسٹیڈ آف سیئنگ آل دس سے نماز, احمد نماز, ارسلان نماز. اور اگر پھر بھی نہیں سن رہے, ارسلان نماز, واش روم لے جائیں اسے, وضو, مطلب آپ اسے پکڑ کے لے آئیں, لیکن بغیر اپنا موڈ خراب کیے ہوئے. 1 word, یعنی جو گولڈن ٹپ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ موڈ خراب نہیں کرنا. دوسرا ٹپ یہ ہے مختصر. انشاءاللہ یہ بڑا فائدہ ہوگا اگر آپ اس چیز کو. اور کوئی کوشچن پلیز. کوشچن سے بہت فائدہ ہوگا. اصل میں فائدہ کوشچن سے ہوگا. آپ میرے اوپر اگر چھوڑ دیں گے تو نقصان ہوگا. اپنے اس ہاتھ میں لے لیں, آپ کوشچن کریں. اینڈ پلیز بچے جو پی سی استعمال کرتے ہیں, کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں, وہ بس یعنی اگر ان کو اٹھائیں ہٹائیں نہ تو چپک کے بیٹھے جاتے ہیں. اس میں کیا کرنا چاہیے, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ ایڈکشن بالکل صحیح ہے. ایک کام یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کارڈ کے اوپر لکھ دیں ٹائمنگز وغیرہ کہ یہ ٹائم ہے, یہ ٹائم ہے, اور ڈیوریشن لکھ دیں, اور وہ ساتھ میں اسکرین کے ساتھ لگا دیں کہ بھائی یہ ٹائم ہے, انہیں پتا ہو. ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے. دوسرا آپشن کارڈ لگاؤ بڑا تھا, سگنیچر بھی ہے نیچے. سگنیچر کیا سب نے کہ ہماری یہ اسپاٹ ہے. دوسرا اصل میں یہ اس چیز کو بھی ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ اتنی ہی اسٹرانگ ایکٹیویٹی جو ہے آلٹرنیٹو جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے یا کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. مطلب تھوڑا سا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اتنی ہی انگیجنگ قسم کی ایکٹیویٹی
ذرا سی لانے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کچھ تھوڑی سی کریٹو تھنکنگ کرنی پڑے گی اور کیا ایکٹیویٹی کی جا سکتی ہے ایسی. لیکن اسکرین ٹائم جو ہے میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ اسکرین ٹائم, میں اسکرین ٹائم ورڈ یوز کر رہا ہوں, چاہے ٹی وی, چاہے کمپیوٹر اور چاہے یہ موبائل فون کی اسکرینس. اسکرین ٹائم پر ڈے 30 منٹ سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے, کسی صورت نہیں کرنا چاہیے. 30 منٹس, ایون 30 منٹس از آن دا ہائر سائڈ. یہ میں بچوں کی تو ضروری ہے مطلب, اور پیرنٹس ہوں میرا یہ 2 سال کا تقریباً 3 سے 4 گھنٹے اپنے باقی کارٹون دیکھتا ہے. غلط کرتا ہے. انتہائی مطلب پرابلم ہو گئی ہے. ہمیں ایک دفعہ شروع کیا تھا, he just wakes up, he has remote control, mama, mama. He emphasized that one. آپ شروع میں اب اس سے چھڑانا تھوڑی سی تکلیف ہوگی. دیکھیے اتنے 2 سال کا ہے, ہاں, تو 2 سال کے بچے کی کوئی بھی ہیبٹ اگر آپ چھڑواتے ہیں تو بچہ ان ولنگ ہوتا, مطلب بچہ بالکل اس میں کوآپریٹ نہیں کرتا. یعنی آپ اس کا دودھ چھڑائیں یا ٹی وی چھڑائیں, تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے بچے کو, ٹھیک ہے, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو تھوڑی سی آپ اس کے لیے آپ نے پریپیئر ہونا ہے کہ اس کے اندر آپ نے اسے نہیں دینا ہے, اور اس فیز کو تھوڑا سا پلان کرنا ہے. پوائنٹ 1. پوائنٹ 2, آپ یہ نہیں سوچیے کہ آپ اس کو گریجولی کم کریں گے کہ آج 4 گھنٹے دیکھ رہا ہے تو کل 3.5 کریں گے, پھر 3 کریں گے, پھر 2.5 کریں گے. ایسے نہیں ہوگا. آپ اسے ختم کریں گے, ٹھیک ہے نا, اور وہ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے بھی نہیں رکھیں گے. تو پہلے پلان یہ کرنا ہے آپ نے کہ چھوٹی چھوٹی کچھ ایکٹیویٹیز اور ڈھونڈ لیجیے. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ پپٹس گھر میں بنانا یا گھر میں لانا, مطلب کچھ پپٹس لے آئیے, اور اگر آپ اور آپ کی بیگم اور کوئی اور بھی فرد گھر میں پپٹ شو کر کے انہیں دکھائیں بچوں کو. چھوٹے چھوٹے ہینڈ پپٹس ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اسٹک پپٹس ہوتے ہیں, چھوٹی سی روپس لگا لیں, چھوٹا سا کاؤنٹر بنا لیں, اس کے نیچے پپٹس رکھ لیں, اور پپٹ شوز انہیں دکھائیں. دوسرے یہ ہو سکتا ہے کہ بگ بکس آتی ہیں, اتنی بڑی بڑی سائز کی بگ بکس ہوتی ہیں, دیکھیے نا, مطلب اتنی ہیوج, تو بگ بکس رکھ دیں. مطلب ایکچولی وہ اس بچے کی جو کنڈیشننگ ہوئی بھی ہے اس وقت, جو 4 گھنٹہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, اس بچے کی کنڈیشننگ یہ ہوئی بھی ہے ٹو بی انگیجڈ ان سم تھنگ پیسively. ایسے بھی ہوتی, مطلب میں وہ آپ کے ساتھ سیشن کروں گا تو بتاؤں گا. اچھا, تو وہ اس کا آفٹر میتھ بھی ہے. میں سمجھ گیا. اس میں انرجی لیول اتنا ہائی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کو 6 سال کی عمر میں لے کے آنا, ہمیں اس کو ڈوز دے کے اس کا انرجی لیول کم. نہیں, میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کے اور دوسرے ویز بھی ہیں, آپ انہیں ایکسپلور کیجیے, اور جو ڈوز دے کے اس کی انرجی لیول کو کنٹرول کرنے والی بات ہے وہ اس کو ری تھنک کیجیے. ہر سیکنڈ میں کوئی ایکٹیویٹی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. ہی کین ناٹ کنٹرول. ہاں, تو یہ وہ بچے, دیکھیے یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو دنیا کو ہلا دیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی وجہ سے بھیجا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کو ہلائیں, ہم انہیں اپنے جیسا بنا لیں. ٹھیک ہے, تو انہیں جو ان کے اندر پوٹینشیل ہے اس کو بہت ہی کیئرفلی ہمیں ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. ان کا جو انرجی, یہ جو بہت زیادہ انرجائزڈ, اور بہت, میں سمجھ گیا یہ کیا ان کی کیفیت ہے, لیکن اس کے لیے اور چیزیں کیجیے. مطلب اس کے اوپر یا تو کسی اور وقت بیٹھ کے, یہ شارٹ آنسر یہ ہے, ایکسپلور ادر ویز ٹو. لیکن یہ جو آپ کا ٹی وی ہے, یہ اس چیز کو پرپیچویٹ کر رہا ہے. ٹی وی جو ہے اس چیز کو اور وہ کر رہا ہے, پرووک کر رہا ہے اس چیز کو. یہ میں آپ کو بتا دوں, چاہے وہ پہلے تو ہم نے یہ کیا کہ آلٹرنیٹ ٹوائز لا کے دیے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹی وی کو یعنی کم ٹائم کم کر کے خود بھی دیکھنا کم کیا, پلس اینڈ میں اس کو ختم ہی کر دیا. بالکل ٹی وی کو نہ ہم خود دیکھتے ہیں, نہ یعنی وہ ہے ہی نہیں کرنا ٹی وی. آپ نے ان کو سوئمنگ کا ایک ایکسپیرینس دیجیے. اگر پانی کا اس کو میں پیدائش سے شاید بہت اچھا, تو اگر ٹب میں ایک دفعہ چلا جائے تو نکلنے کا نام نہیں لیتا. ہاں صحیح ہے, نہ نکالیں. یس سلمان صاحب, یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آپ کراچی سے, اس لیے یہ بتانا ضروری ہے, زیادہ تر لوگ یہاں رہ رہے ہیں, یہاں پہ ملٹی اسٹوریج بلڈنگ میں لوگ ہیں, بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں, بالکل. میں نے یہ آبزرو کیا. میں ایک ہمارا بچپن ہے, ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں پورا. ہم لوگ اسکول سے آتے تھے اور
मगरिब तक मैदानों में रहते थे, मोहल्ले में और जहाँ पे खेलते फिरते थे। तो एक जब तक घर आते थे वापस ये टोटली एग्जॉस्टेड, खाना खाया सो गए। तो इस तरह का लाइफ स्टाइल हम लोगों ने गुजारा, और एक हम लोग अपने बच्चों को देखते हैं तो उनको फिजिकल एक्टिविटी हम दे ही नहीं रहे। और वो तब हर एज से, मतलब वो 0 एज से लेके आप जैसे कह रहे हैं वो 15 साल की उम्र तक, एटलीस्ट जब तक वो स्कूल में है या सीनियर सेकेंडरी में है, तब तक उन सबको उनको चाहिए। तो वो ना सिर्फ के बच्चों को बल्कि पेरेंट्स को भी अफेक्ट कर रही है। हर आदमी या हर औरत जो है कोई ना कोई बीमारी लिए घूम रहा है ना। फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो होने की वजह से ये सारी एनर्जीज और ये जो एडिक्शन स्क्रीन्स पे है, स्क्रीन्स पे बहुत ज़्यादा इसी वजह से है। तो उसको उसकी वजह से और इस कन्फाइनमेंट में जस्ट टू ऐड टू द पॉइंट, जो कन्फाइनमेंट है ना एक अपार्टमेंट के अंदर या छोटे से घर के अंदर, वो कन्फाइनमेंट आइसोलेशन भी क्रिएट कर रहा है। और हमने नोटिस किया अपने बच्चे में कि वो बच्चों में इतना ज़्यादा जाके मिक्स नहीं हो पा रहा है। वैसे ही सोशलाइजिंग जो फिजिकल वो नहीं उसकी होती, वो सिर्फ पेरेंट्स को ढूंढता है, उनके साथ निपटने की कोशिश करता है, उनसे शायद उसे डर लगता है। ये कैफियत देखिए मैंने और बच्चों में कि वो सारे न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो उनका माहौल का जो नहीं, बुलिंग जो बड़ी क्लासेस में जाके बुलिंग का रुझान बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही इस वक्त चैलेंजिंग है ये पूरी सिचुएशन। और उसके अंदर प्लान्स होने चाहिए बड़े सोचे समझे कि हमें किस तरह से इसको लेके चलना है। जो बाज़ जगहों पर अगर बच्चों को किसी ऐसे जिम में या किसी ऐसी जगह पर अगर कहीं इनरोल करा सकें जो किसी तरह की, चाहे आइस स्केटिंग है, चाहे स्विमिंग है, चाहे कोई भी किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स में, नहीं तो घर में ही टेबल टेनिस ला के रख लें, तो टेबल टेनिस ही कुछ तो करे कोई। यस, थोड़ा सा मैं ये जो हम ठीक है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं यहाँ पे, लेकिन जो स्क्रीन के साथ जो अटैचमेंट है ना, इसे यहाँ फैसिलिटीज नहीं है। इवन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा, ये वर्ल्ड वाइड स्प्रेड है, ये एपिडेमिक है। बिल्कुल ये एपिडेमिक है। नहीं नैयर भाई, ये ऑल्टरनेटिव ना होने की वजह से है बेसिकली। या अल्टरनेटिव असल में ये बहुत मुश्किल, ये असल में ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा, देना पड़ेगा बिल्कुल, ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। असल में जो ह्यूमन इंटरेक्शन की जो वैल्यू है और ह्यूमन इंटरेक्शन की जो सिग्निफिकेंस है, वो बच्चों के साथ स्पेशली कि चाइल्ड इंटरेक्शन, चाइल्ड पेरेंट्स इंटरेक्शन, वो बहुत कम है। और उसके अंदर देखिए, अगर मुझे तो लगता है अगर हम बच्चों को कोई ऐसी कहानी सुनाऊं कि बेटा इस दुनिया में ऐसा वक्त गुजरा है जिसमें टीवी नहीं होता था, तो वो यकीन ही नहीं करेंगे कि अच्छा ऐसा भी कोई वक्त गुजरा, और बेटा ऐसा भी वक्त गुजरा है मोबाइल नहीं होता था, तो वो बहुत ही हैरत में शायद चले जाएँ। लेकिन एक टाइम था और बोरियत जिसे हम कहते हैं, वो बोरियत उस वक्त नहीं थी, मतलब लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, इतनी सारी चीज़ें थी। और बड़े जो थे, आप इमेजिन करें कि बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बच्चों को अपने साथ लेके निकलते थे अपनी महफिल में कि इसको ये साथ ले जाएंगे, बिठाएंगे, कुछ सीखेगा। अब तो इसका तस्वुर ही नहीं है। नहीं, और इसका एक एक्सटेंशन ये है रिलेशनशिप का, जो आपकी बात है उसमें एक्सटेंशन ये है कि हम अगर देखते हैं तो हमारा जो दोस्तों का सर्कल है वो स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी से लेके कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक दोस्त रहे हैं हमारे, और उन तमाम एज ग्रुप्स के दोस्त हैं, हमारे बच्चों के नहीं है और ना बनेंगे। वो उनका तो फेसबुक बन रहा है, उनको तो 450 नहीं, अगर वो फेसबुक पे भी नहीं, अगर वो फेसबुक पे भी नहीं, उसकी वजह ये है कि ये एक ट्रांजिशन पॉपुलेशन है। लोग आते हैं, मिलते हैं, चले जाते हैं, तो तमाम दुनिया की नेशनैलिटी से आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा अलग चैलेंज है। हाँ, ये एक अलग, हाँ, तो हमारे वो इतनी लाइफ लॉन्ग वो रिलेशनशिप्स नहीं बनेंगी। पुराने मोहल्ले के नेबर्स, ये वो सब, तो जो फॉल बैक अपॉन का जो मैकेनिज्म है वो नहीं बनेगा। There's also another issue. Some people say, "Oh, you're wasting time. Do something, read some Islamic thing, read Quran, read Hadith." There is a lot of pressure from some people saying that, "Oh, you're wasting time." wasting time in with what? with the kids. I mean, if you are playing with the kids, Okay. or he is wasting, you are wasting time. He is playing, not with screen, with something. We say, "Oh, you are wasting time."
spend 2 hours with another child in no harmless activity, just playing with a top or something. So, oh, you wasted time. How to اولاد ایک اچھی تربیت کریں گے تو دے ول بیکم صدقہ جاریہ. اولاد ول بیکم صدقہ جاریہ. تو اٹس ناٹ ویسٹنگ ٹائم, اٹس این انویسٹمنٹ آف ٹائم. اگر ہم بچوں کے ساتھ ٹائم لگا رہے ہیں, اٹس لائک انویسٹنگ یور ٹائم. No, even child is playing with another child. لوگوں کا تو پرسیپشن الگ ہے. پلے از نتھنگ کوڈ بی مور ایجوکیشنل دین پلے. اچھا ایک کوشچن بھی امپورٹنٹ ہے. ابھی میرے بچے تو ابھی کافی چھوٹے ہیں, لیکن فیوچرسٹکلی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ان کے ریلیجن کو کیسے انٹرسٹنگ بنایا جائے, کیونکہ آج کل ایک بڑی چھاپ ہے خاص طور پہ داڑھی والوں کو بھی ایک پرسیپشن. ریلیجن کو انٹرسٹنگ بنانا یہ بہت خاص طور پہ جو ویسٹرن سوسائٹیز کا امپیکٹ ہمارے اوپر ہے. سائبر ایج ہے, اس میں ہر جگہ آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی اسلامک بچوں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہے کہ جو اس کو بہت ہی اچھا کویشچن ہے. مطلب کویشچن اس لحاظ سے اچھا ہے کہ بچوں میں دین کا رجحان اور محبت, جیسے محبت بالکل فہم تو اللہ تعالیٰ اس محبت کے نتیجے میں عطا کر ہی دے گا, لیکن محبت کیسے پیدا کی جائے. تو پچھلے دنوں میں بھی اس چیز پہ خاصا میں نے اس پہ غور کیا, اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافیز ہیں وہاں سے شروع کیجیے, اور ہر لیول کی بایوگرافیز ہیں. مطلب دیر آر بایوگرافیز فار چلڈرن ہو آر فرام ایج 5 to age 8, children for children who are age from age 8 to age 10. تو مختلف یعنی گریڈڈ ہیں. یعنی آپ, اور اگر 5 سال کی عمر کے بچے یا 6 سال کی عمر کے بچے کے لیے بھی ایک اسٹوری فارم میں ایک پورا ایک چھوٹی سی اسٹوری 30-40 پیجز السٹریٹڈ, اچھی سی گرافیکلی پریزنٹڈ, ایک اچھی سی انگیجنگ قسم کی کتاب, دیٹ کوڈ بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. بچوں کو دیکھیں, ہمیں اگر کوئی حدیث سناتا ہے تو وہ ہم پہ اس لیے اثر کرتی ہے کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جس شخص کے الفاظ ہیں وہ کتنا بڑا انسان تھا اور کتنا بڑا محسن, اور کس ہستی کے الفاظ ہیں. تو ہم وی پے اٹینشن ٹو دا ورڈس. بٹ وین وی اسٹارٹ ٹیلنگ حدیث ٹو اے چائلڈ ہو از ناٹ انٹروڈیوسڈ ٹو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ جو الفاظ ہیں وہ ان الفاظ کو بس وہ سنتا ہے اور وہ پھر زیادہ اس کی کوئی نہیں اس کو کرتا. تو جو پرسنالٹی سے تعلق جو ہے وہ پیدا کریں, اور پرسنالٹی سے تعلق پیدا کرنے کے لیے میرے خیال میں کہ وہ جو سیرت کی کتابیں ہیں وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء, اور پھر بعد میں کمپینینس, اور پھر اس کے بعد اسکالرز اور بڑے جو گریٹ کہہ لیجیے بزرگ, وہ سارا جو ٹریجر ہے وہ اسٹوریز کی فارم میں بچوں کے پاس پہنچے. کیونکہ وہ یہ رہا ہے کہ سیرت کی کتاب 7 سال کی عمر تک بچوں کے پاس 2 چیزیں دین کے حوالے سے بچوں کے پاس آ جانی چاہیے میرے خیال میں. اور اس میں ایک تو ہے کہ سیرت کا ایک کمپلیٹ آؤٹ لائن جو کہ بچوں کے لیول کی ہے. مطلب بچوں کو بالکل کلیئر پتہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ کیسے بگننگ, درمیان, اور پھر کہاں تک ہوئی نبوت, بہت ہی اس کے میجر لینڈ مارکس بچوں کے لیول پر. اور دوسری چیز ہے کہ جو تجوید کا قاعدہ یا مطلب بہت ہی بیسک, ہاؤ ٹو ریڈ قرآن وتھ فیو کہہ لیجیے حفظ, چھوٹی چھوٹی سلیکٹڈ دعا اور آیات وغیرہ کا. اگر اتنا کام اچیو ہو گیا 7 سال کی عمر تک تو یہ زبردست فاؤنڈیشن سیٹ ہو گئی. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک بنیادی تعارف مل گیا ہے تو اس کے بعد ان کے لفظوں کی اہمیت ان کو سمجھ میں آ رہی ہے, اور قرآن جو ہے اس کی سگنیفیکنس انہیں سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے بعد پھر اس سے آگے لیول کی کتاب, اس سے آگے لیول کی کتاب, اور الرحیق المختوم جو کہ ماشاء اللہ سب واقف ہیں. تو وہ ایک پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جب تک بچہ ہمارا اپنی اسکولنگ کمپلیٹ کرے بائی ایج 15 الرحیق المختوم, اور اب تو اس کی السٹریٹڈ بکس آ گئی. مطلب میں نے ابھی ریسنٹلی دیکھا دارالسلام والوں نے
اس کی السٹریٹڈ ورژن نکالا ہے رحیق المختوم دا سیلڈ نیکٹر السٹریٹڈ. واٹ اے بیوٹیفل میگنیفیسنٹ پیس آف ورک ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے. اور ہم جیسے مجھ جیسے جاہل کے لیے کتنا اللہ تعالیٰ نے یہ احسان ہے کہ ایسا مٹیریل آج کے دور میں اویلیبل ہو گیا. تو بہت ہی قیمتی چیز ہے. تو ویژن یہ ہونا چاہیے کہ بائی ایج 16 یور چائلڈ شوڈ ہیو اے ویری کلیئر انڈرسٹینڈنگ. اس سے ہوتا یہ کہ جب آپ یہ چیز کر رہے ہیں نا اور اس کے بعد سورہ نصر پڑھ رہے ہیں یا سورہ فیل پڑھ رہے ہیں تو بچہ ریلیٹ کر رہا ہے. اچھا یہ وہ جو ابرہہ تھا وہ کب آیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا دور کیا تھا. بہت ساری چیزیں آپ کیونکہ اسٹوری کا جو ہے نا وہ وین یو انٹروڈیوس اے بک آن سیرت ایکچولی یو پرووائڈ اے اسٹوری بورڈ. اٹ ورکس لائک اے اسٹوری بورڈ ان دا مائنڈ آف اے چائلڈ جس کے اندر وہ چیزیں ایڈ کرتا جائے. جی کیا کہتے ہیں؟ تو ہم سیشن کو کلوز کرتے ہیں اور اگر کوئی لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو بتا دیں کیسے کرنے کے ایک سلاٹ جب آپ کی مدد کے بعد بلاک ہے. اچھا بلاک ہو گئی تو بس کل ہمارے پاس شاید 2 یا 3 سلاٹس ہیں بس. اگر کسی کو اپنے کاؤنسلنگ کے لیے چاہتے ہیں تو پھر نیئر بھائی کو بتا دیں, پھر انشاءاللہ ان کے ساتھ پھر ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. یس, یہ ورک شاپ کب کریں گے؟ ورک شاپ نیئر بھائی سے میں بھی رابطے میں ہوں اور آپ بھی رابطے میں ہیں. اور مجھے اندازہ ہے لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے ورک شاپ کی تھی تو ہم نے یہ خواہش بھی تھی اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی اور ہم نے وعدہ تو نہیں کیا تھا لیکن واضح جیسے اسٹائل میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ عنقریب کریں گے. تو اٹس ڈیو اینڈ ہوپ فلی انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ دیکھتے ہیں, اس کو پلان کرتے ہیں. دوز ہو آر انٹرسٹڈ ان ٹو اٹینڈ اے 3-day فل ورک شاپ آن دیز ایشوز, 3 دن کی 5 ڈائمینشن آف ہولسٹک پیرنٹنگ ایک ورک شاپ ہے. تو وہ نیئر بھائی سے شیئر کر لیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ کتنے لوگ ایکسپیکٹڈ ہیں اور ہم اس کی پھر موڈیلٹیز پہ ورک آؤٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ یہ ورک شاپ بہت سارے سوالات کے ساتھ آپ کو لے کے جا رہی ہے. مطلب دا میجر ڈیلیوریبل آف دس ورک شاپ واز کویسچن. ٹھیک ہے, تھینک یو. خدا حافظ. میں ابوظہبی میں آپ سلیمان بھائی میں نے 1-2 ورک شاپس ان کے فورم سے بھی کی ہیں لیکن ان کی اپنی ایک آرگنائزیشن ہے لینڈر سے, ہماری اپنی ایک آرگنائزیشن ہے کیونکہ ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ایجوکیشن. اور یہ کون سے آپ نے اس میں لکھا ہے اسکول وغیرہ پہ, کون سے اسکول وغیرہ پہ ہمارا اصل میں جو زیادہ کام ہے وہ تو پاکستان میں پاکستان میں تو بہت بڑا تمام شاید ہی کوئی چند ادارے ہوں جن کے ساتھ ہم نے کام نہیں کیا. تمام نیٹ ورکس, تمام ادارے, اور اس میں ہمارے پاس جو پروگرامس ہیں وہ بہت بڑا ایک ہماری رینج آف پروگرامس ہیں. We have a range of training programs for teachers. We have a range of training programs. 5 منٹ لگیں گے, مزے جاتے ہیں 5 منٹ لگ جائیں گے. یہاں نہیں
यहाँ पे हो कर सकते लेते हैं अलाउड नहीं नहीं अलाउड है भी है तो ये एयरक्राफ्ट में पढ़ लेते हैं एयरक्राफ्ट में पढ़ लेते हैं जमात लगा देंगे